नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी अत-तफ़क्कुरा वत-तदब्बुरा बिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक والفهم له والمعرفة بمعانه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بق إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی دفعہ ہم نے آیت نمبر 19 تک، آل عمران 19 تک تفسیر کی تھی، اور آج کی تفسیر آپ کی سورہ آل عمران آیت نمبر 20 سے ہے۔ آل عمران 20 فَإِنْ حَاجُّوكَ سے، ٹھیک ہے؟ تو آل عمران 20 فَإِن پھر اگر حاجو کا وہ جھگڑا کریں آپ سے، فقل تو آپ کہہ دیجئے اسلم تو میں نے تو سپرد کر دیا، وجہیا چہرہ اپنا، ذات اپنی، للہ اللہ کے لیے، ومن اور جو کوئی، ومن اتبعنی اور وہ اس نے بھی اپنا چہرہ اللہ کے حوالے کر دیا، ومن اتبعنی جس نے میری پیروی کی، میرا اتباع کیا۔ تو پیچھے سے بات کیا چل رہی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ دین اسلام واحد دین ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، جو پسند کیا، جو مقبول دین ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس۔ تمام انبیاء شروع سے لے کے نبی آخر الزماں تک دین اسلام لے کر آئے تھے، اور تمام کتابوں میں بھی دین اسلام کو ہی اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا۔ لیکن وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی، اللہ کی کتاب جن کے پاس آئی تھی، انہوں نے حق آنے کے باوجود کیا کیا کہ اس میں اختلاف کیا، مختلف دین کو بدل لیا، مختلف فرقے بنا لیے۔ اور یہ ایسا انہوں نے اس لیے نہیں کیا کہ ان کے پاس حق نہیں آیا تھا، ان کے پاس سچ نہیں آیا تھا، سب پتا تھا۔ الا من بعد ما جاءہم العلم کے آنے کے بعد انہوں نے یہ سب کیا، فرقہ واریت اور مختلف دینوں کو تبدیل کرنا۔ تو وجہ کیا بتائی اللہ تعالیٰ نے؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے، بغض اور اناد، اپنے جھنڈا اونچا رکھنا۔ تو اس کے اوپر وہی دی گئی کہ وَمَن یکفر بآیات اللہ، کہ یاد رکھو جو بھی اللہ کی آیات کا انکار کرے گا، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں آیات ہی دے کر بھیجا ہے نا، جن آیات نے ثابت کیا کہ دین اسلام ہے، تو ان آیات کا جو انکار کرے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی زمانے میں ہو، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب، بہت جلد لینے والا ہے حساب۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ پھر اگر وہ جھگڑا کرے آپ سے، حاجہ کا لفظ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ہے جیم جیم، جیم جیم۔ حاجہ کا مطلب ہوتے ہیں بات چیت میں ایک دوسرے پر غلبہ پانے کی کوشش کرنا، حجت بازی جس سے ہے، بات چیت میں جھگڑا کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اگر حق واضح ہو جانے کے بعد بھی مخالفین آپ سے جھگڑا کریں، حجت بازی کریں ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیں، صاف صاف کہہ دیں کہ میں نے تو اپنا چہرہ، اپنی ذات اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ تو یہ پہلے شروع سے ہم یہی پڑھیں کہ پہلے کیا تھا کہ آپس میں جھگڑے تھے یہود اور نصارہ کے۔ یہود نصارہ کو کہتے تھے کہ تم کسی دین پر نہیں ہو، اور نصارہ یہود کو کہتے تھے کہ تم کسی دین پر نہیں ہو، تو کوئی ایک دوسرے کو دیندار ماننے پر تیار نہیں تھا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی اور قرآن کا نزول ہوا، تو سارے جھگڑوں کا رخ جو ہے آپس میں تو چھوڑ چھاڑ کے ساری مخالفتیں اور جھگڑوں کا رخ کس طرف ہو گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو گیا، قرآن کی طرف، حجت بازی پہ کی طرف ہو گیا۔ تو یہاں پر جو مخاطب ہیں فائن حاجو کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ سے وہ جھگڑا کریں، تو مخاطب کون ہے؟ پس منظر کے لحاظ سے وفد نجران بھی ہیں، آپ کو پتا ہے کہ نصارہ آئے ہوئے ہیں، جیسا میں آپ کو ہر دفعہ بتاتی ہوں کہ شروع کی آیات آل عمران کی تقریباً 80 وفد نجران نصارہ کا جو آیا تھا نجران سے،
اور حاجو کا ہی کرنے آیا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ اور مباحثہ کرنے دین کے اختلافی امور پر. تو پس منظر کے لحاظ سے وہ بھی مخاطب ہیں اور یہود بھی ہیں، کیونکہ یہود مدینہ بہت زیادہ مدینہ میں موجود ہیں اور وہ بھی اسلام نہیں لا رہے تھے. اور مشرکین بھی مراد ہیں کیونکہ وہ بھی تو جھگڑا کر رہے تھے آپ سے دین کے بارے میں. تو بہرحال یہ سب لوگ جو بھی آپ سے جھگڑا کریں دین کے اختلافی امور کے بارے میں اور آپ ان کو سمجھا رہے ہیں، اچھی طرح بات پہنچا چکے ہیں، پھر بھی نہیں مانتے اور آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں؟ آپ ان سے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیں، واضح فیصلہ کن بات کہہ دیں کہ میں نے تو اپنا چہرہ اپنی ذات اللہ کے حوالے کر دیا. فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ. تمہیں بات سمجھ میں آتی تو ٹھیک ہے، ورنہ میں نے تو یہ کام کیا ہے کہ میں نے اپنا چہرہ اپنی ذات اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اپنا سر اس کے احکامات کے آگے جھکا دیا ہے. میری زندگی کا مقصد اس کی اطاعت ہے. نہ میں نے اب نصارہ کی مانی ہے، نہ یہود کی مانی ہے، نہ مشرکین کی مانی ہے. میں نے تو اب اس کی مانی ہے جس کے حوالے میں نے اپنی ذات کر دی ہے، جس کے آگے میں نے اپنا چہرہ جھکا دیا ہے، اپنے رب کی ماننی ہے. اور وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اور جو کوئی میرا اتباع کرے، یعنی جو لوگ میرا اتباع کر رہے ہیں انہوں نے بھی یہ کام کیا ہوا ہے. میرا اتباع جو لوگ کر رہے ہیں انہوں نے بھی یہ کام کیا ہے کہ انہوں نے اپنی ذات اللہ کے حوالے کر دیا، اپنا چہرہ اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اور وہ صرف اللہ کی بات مانتے ہیں اور میری بات سنتے ہیں کیونکہ میں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں. تو ان لوگوں نے بھی اپنی ذات اللہ کے حوالے کر دی ہے. وَمَنِ اتَّبَعَنِی، جو میری اتباع کرتے ہیں. تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ رسول کی اتباع، وَمَنِ اتَّبَعَنِی جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ بہت ضروری ہے، تبھی کام مکمل ہوتا ہے. یہاں بتایا جا رہا ہے نا کہ میں نے اپنا چہرہ اللہ کے حوالے کر دیا اور جو میرا اتباع کرتے ہیں انہوں نے بھی یہ کام کیا ہے. تو نبی کا اتباع اللہ کی اطاعت کے لیے بہت ضروری ہے. اور یہاں سے ہمیں ایک بہت خوبصورت سبق بھی مل رہا ہے اس آیت سے. وہ سبق کیا مل رہا ہے؟ ہمیں مل رہا ہے، آپ کو مل رہا ہے، مجھے مل رہا ہے کہ دیکھیں دین کے معاملے میں ہم سب کو پتا ہے بہت جھگڑے ہوتے ہیں. آپ سے بھی ہوتے ہوں گے، مجھ سے بھی ہوتے ہیں، مجھ سے تو خیر بہت ہوتے ہیں. کبھی کسی معاملے میں، کبھی کسی معاملے میں، کبھی جیسے فار ایگزامپل ایک پردے کے معاملے میں بہت جھگڑا ہوتا ہے کہ پردہ تو نظر کا ہوتا ہے اور دل کا ہوتا ہے اور لباس صحیح ہونا چاہیے اور نیت صحیح ہونا چاہیے. پتہ نہیں کیا کیا جھگڑے ہیں. پھر اور بھی چیزوں کے بارے میں ہوتے ہیں، احکامات کے بارے میں ہوتے ہیں. نہیں یہ فلاں حکم تو فلاں وقت کے لیے تھا اور ہمارے لیے نہیں ہے، یہ تو اس پس منظر میں آیا تھا، اس پس منظر میں آیا تھا. بہت ساری چیزیں، حجتیں ہیں، بحث مباحثے ہیں، بتاتے ہیں، آپ بھی بتاتے ہوں گے، میں بھی بتاتی ہوں دلیل سے، دلائل سے. لیکن بعض دفعہ جھگڑا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، کیونکہ دیکھیں جو حاجہ پہ ہوتا رہا ہے نا وہ پھر بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ بات مانے. جس نے طے کیا ہوا ہے نا کہ میں نے بات نہیں ماننی تو اس نے نہیں ماننی. تو بڑا خوبصورت طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس سے فائنلی کیا کہیں اگر دلائل سے بات نہیں ماننی. کہتے ہیں ٹھیک ہے، دیکھیں بات تو دراصل یہ ہے کہ میں نے تو فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، بات یہ ہے کہ میں نے تو اپنی ذات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے کیونکہ بات میری سمجھ میں آ گئی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کو کوئی حکم آتا ہے تو مجھے لاجکس اور ریزنز کی ضرورت نہیں ہوتی. میں تو بس سمینا وہ عطا نہ کرتی ہوں کیونکہ میں نے تو وجیہ للہ ہی کر دیا ہے اپنے آپ کو، تو مجھے تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی. ریزن سمجھ میں آ گئی، ویل اینڈ گڈ. نہیں آتی تو سمینا وہ عطا نہ. تو اب آپ سوچیں اگر آپ یہ کہیں گے تو پھر کوئی جھگڑا آگے کرے گا؟ کس بات پہ جھگڑا کرے گا پھر؟ کہ آپ نے کیوں اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا؟ نہیں کر سکتا کوئی بھی. تو بہت ہی پیارا طریقہ بتایا گیا. آپ بتائیں، دلیل سے بات ضرور کریں، بات واضح کریں، لیکن کوئی جھگڑا لڑائی ختم ہونے پہ تیار ہی نہیں ہو رہا تو یہ بہت ہی پیارا طریقہ ہے. ارے ٹھیک ہے آپ نہ مانے، میرا تو معاملہ یہ ہے کہ میں نے تو اسلم تو وجیہ للہ. اچھا اس جملے کا اثر بھی ہو سکتا ہے نا کہ یہ کیسی ہے کہ یہ تو بس اس کو نہ کوئی ریزن چاہیے نہ کوئی لاجک چاہیے، اس نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرنڈر کر دیا. ہو سکتا ہے اس کا اثر پازیٹیو ہو جائے، سبھی مسلمان ہوتے ہیں نا. بہرحال ایک بہت اچھا طریقہ بھی بتایا گیا یہاں پر. پھر مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے وقل، اور کہہ دیجئے، للذین، ان لوگوں کے لیے، اوتو جو دیے گئے ہیں الکتاب، والامیین اور امیوں کو بھی، اسلمتم، کیا تم اسلام لائے ہو؟ کیا تم سپرد کرو گے اپنے آپ کو؟ اسلام لاؤ گے؟ یہ کہا جا رہا ہے. یعنی پہلے آپ سے کہا گیا کہ آپ دو ٹوک ان کو بتا دیں کہ میں نے تو اپنی ذات اللہ کے حوالے کر دیا. پھر کہا گیا کہ ایک دفعہ فائنل ان سے ورڈکٹ، فائنل ڈائلاگ کر دیں، ان سے پوچھ لیں
کہ میں نے تو اپنی ذات اللہ کے حوالے کر دی ہے, کیا تم بھی یہ کام کرو گے؟ کس سے پوچھ لیں؟ قل للذین اوتوا الکتاب, اہل کتاب یہود اور نصارہ سے بھی پوچھ لیں, اور امیین سے پوچھ لیں. امیین کون تھے؟ امی کا لفظ جو ہے نا, امیین, یہ امی کی جمع ہے, اور امی ماں کو بھی کہتے ہیں عرب میں, اور امی ان پڑھ کو بھی کہتے ہیں عرب میں, عربی زبان میں. کیوں ان پڑھ کو؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جیسا ماں کے پیٹ سے نکلا تھا انسان ویسا ہی رہے, ٹھیک ہے, اس کو امی کہا جاتا ہے. اور اہل کتاب کے مقابلے میں جب امی کا لفظ آئے تو اس سے مراد اہل عرب ہوتے ہیں, عربی لوگ ہوتے ہیں. تو دونوں سے کہنے کو کہا جا رہا ہے, دونوں ہی جھگڑے کر رہے تھے نا, اہل کتاب بھی کر رہے تھے, یہود و نصارہ, اور امی بھی. تو کہا جا رہا ہے کہ ایک فائنل ذرا ان سے آپ ڈائلاگز کر لیں اور پوچھیں, وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ, کیا لاؤ گے تم اسلام, سپرد کرو گے اپنا آپ اللہ کے حوالے کرو گے؟ پھر کیا ہے, فَإِنْ أَسْلَمُوا, اگر وہ اسلام لے آتے ہیں, فَقَدْ اهْتَدُوا, تو بات ہی ختم ہو گئی, تحقیق وہ ہدایت پا گئے. آپ کی بات کا ان کا پوزیٹو جواب ہوتا ہے, وہ اسلام لے آتے ہیں تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی, بیڑا پار ہو گیا, کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اسلم کرتے ہیں, تو سمجھ لیں کہ وہ ہدایت پا گئے. تو فقد اہتدوا سے بھی بہت اچھی بات پتہ چلی ہے کہ ہدایت پر کون ہے؟ جو اسلم کر لے, اپنا چہرہ اپنی ذات ٹوٹل اللہ کے حوالے کر دے, اسلم تو وجہ للہ کر دے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر لے, وہ کیا ہے؟ فقد اہتدوا, وہ ہدایت پا گیا. تو ان سے پوچھ لیں, اگر وہ کہتے ہیں ہدایت پر آ جاتے ہیں تو سمجھ لیں کہ بس وہ ہدایت پا گئے. اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں, یہود و نصارہ اور امیین, تو بس پھر تو ان کا کام ہو گیا. لیکن فَإِن تَوَلَّوْا, پھر اگر وہ منہ موڑ جاتے ہیں, بات سمجھ میں نہیں آتی, نہیں اسلام لاتے نا, اسلموا نہیں کرتے, فَإِنَّمَا, تو بے شک, علیکا, آپ کے اوپر تو البلاغ, پہنچا دینا ہی ہے. یعنی اگر آپ نے اپنا کام اچھے طریقے سے کر دیا ہے, آپ ان سے پھر بھی آپ اچھی طرح سمجھا چکے ہیں, اگر وہ آپ کی بات سمجھ لیتے ہیں, ایک دفعہ اور پوچھ لیں, نہیں سمجھتے, منہ موڑ لیتے ہیں, تو اسلام نہ لانے میں ان کا اپنا نقصان ہے. آپ سے تو نہیں پوچھا جائے گا. آپ کی ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ بلاغ ہے, البلاغ, اللہ کا پیغام پوری طرح پہنچا دینا. بلاغ کا لفظ بلغہ سے ہے نا, اور البلاغ جو ہے مصدر ہے, یعنی پوری طرح اچھے طریقے سے پیغام پہنچانا بلاغہ کہلاتا ہے. تو وَإِن تَوَلَّوْا, اگر وہ سمجھانے بجھانے کے باوجود کسی بھی طریقے سے نہیں مانتے, منہ موڑ لیتے ہیں, تو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ, منہ موڑ لیتے ہیں, اپنا نقصان کرتے ہیں. آپ کی ذمہ داری کیا تھی؟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ, آپ کے اوپر پیغام پہنچانا تھا, جو آپ نے آسان طریقے سے کر دیا. اب کون اس سے ہدایت قبول کرتا ہے, کون نہیں کرتا, وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اب دیکھیں, خطبہ حجۃ الوداع جو تھا, اس کے موقع پر 1,00,000 سے زیادہ کا مجمع تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا لوگوں سے, مجمع میں کھڑے ہو کے, کہ لوگوں, کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے کہا جی آپ نے پہنچا دیا. تو آپ نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی تھی اور کہا تھا کہ اللہ گواہ رہنا. تو آپ نے تو بلاغ المبین کر دیا تھا اچھے طریقے سے. اب کون ہدایت پہ آتا ہے, کون نہیں آتا, تو وہ تو ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے نا, اور جو مانتا ہے اسی کو ملتی ہے. جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں, فَذَكِّرْ فَإِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ, آپ جو ہیں وہ نصیحت کرنے والے ہیں, تو آپ اپنا کام کرتے رہیں, نصیحت کرتے رہیں, اور آپ کے ذمے کام صرف نصیحت کا ہے. لَسْتَ عَلَيْكُمْ بِمُسَيْطِرٍ, تو آپ ان کے اوپر کائنڈلی آپ لوگ اپنے مائکس کا خیال رکھیں پلیز, بہت ڈسٹریکشن ہوتی ہے. تو وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ, آپ کے اوپر صرف پیغام پہنچانا ہے, آپ نے اچھے طریقے سے پہنچا دیا. تو قرآن میں ایک جگہ آتا ہے, فَذَكِّرْ فَإِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ, آپ اپنی نصیحت کا کام جاری رکھیں, کیونکہ بے شک آپ تو کیا ہیں, نصیحت کرنے والے ہیں. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ, اور آپ ان کے اوپر جو ہے دروغہ نہیں ہیں کہ ہاتھ پکڑ کے کسی کو اسلام لانے پر مجبور کریں. اور اسی طرح سورہ غاشیہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے, اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ وَثُمَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ, بے شک ان سب کا لوٹنا ہماری طرف ہے, پھر ہمارے اوپر ان کا حساب کرنا ہے. یعنی دائی کا کام کیا ہے, دائی اور مبلغ کا کام کہ وہ لوگوں تک حق پورا پورا پہنچا دے, اور حساب لینا اور ہدایت دینا یہ سب کس کے کام ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے.
ہدایت پر وہی آئے گا جس کے لیے ہدایت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے، اور جس کے اپنے دل میں کوئی طلب و تڑپ ہدایت کی ہے۔ تو دائی اور مبلغ کا کام کیا ہے کہ آپ البلاغ کریں، علیک البلاغ ہے، بلاغ المبین ہے، اور لوگوں تک حق پہنچانا ہے، اور ان کے جھگڑے کے جواب میں کیا کہنا ہے کہ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، میں نے تو اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا۔ تو آپ کو ہدایت دینا یا نہ دینا کیا ہے؟ اللہ کے ذمے ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت اچھی طرح دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے، کون پیغام پہنچانے والے کی بات سن رہا ہے، کون اس پر عمل کر رہا ہے، کون اپنے آپ کو بدل رہا ہے، کون نہیں بدل رہا، کس نے اپنا چہرہ اللہ کے حوالے کر دیا ہے، کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہے، نہیں کر رہا۔ یہ سب چیزیں کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر ایک بندے کو دیکھ رہا ہے، کون دنیا کے لیے کوشش کر رہا ہے، کون آخرت کے لیے کر رہا ہے۔ دیکھیں واللہ بصیر بالعباد بہت ہی غور طلب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، عبادی ہر بندے کو دیکھ رہا ہے۔ عباد جو ہے عبد کی جمع ہے، عبد بندے کو بھی کہتے ہیں اور غلام کو بھی کہتے ہیں، تو ہر کسی کو دیکھ رہا ہے اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے بصیر و علیم ان کے ہونے کی بنیاد پر، تو ہر کسی کو دیکھ رہا ہے بچپن سے لے کے آخری دم تک، تو اسی لیے تو سب کا حساب لے گا وہ اچھے طریقے سے، سب کو دیکھ رہا ہے، حساب لکھوا رہا ہے۔ سورہ المریم آیت نمبر 97 میں آتا ہے، مریم 97، ان کل من فی السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا، بے شک جو کچھ کوئی بھی آسمان اور زمینوں میں ہے، جو کوئی بھی ہے، وہ رحمان کے پاس کیسے آئے گا؟ غلام بن کر آئے گا۔ تو سب کے سب تو اس کے سامنے جائیں گے، ہر کسی نے جانا ہے، تو وہ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ بصیر بالعباد ہے، ہر بندے کو دیکھ رہا ہے، کس کا کیا طرز زندگی ہے، کیا طرز عمل ہے، کون جو ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین پر عمل کر رہا ہے، یہ میرا جینا اور میرا مرنا اور میری قربانی اور میری نماز سب اللہ کے لیے ہے، اور کون پھر من تولا ہے، منہ موڑ کے جی رہا ہے۔ تو اس آیت کا سبق ہمارے لیے یہی ہے کہ جھگڑے نہیں کرنا، پیغام پہنچانا ہے، بلاغ المبین کرنا ہے، دلیل سے بات کرنی ہے، دعوت سب کو دینی ہے، پڑھے لکھوں کو بھی، اوتل کتاب کا ذکر آیا نا، اور جو ان پڑھ ہیں ان کو بھی، امیین کو بھی۔ پھر کون ہدایت پھر آ جاتا ہے، کون آپ کی ہدایت جو آپ دے رہے ہیں اس کو پکڑ لیتا ہے، اپنے آپ کو تبدیل کر لیتا ہے، کون نہیں کرتا۔ یہ دائی کا کام نہیں ہے، دائی کا کام پہنچا دینا ہے۔ کوئی وہ دائی جو ہوتا ہے کسی کے اوپر داروغہ نہیں ہوتا کہ ہاتھ پکڑ کے اس سے کام کرے، اس کا کام یہ ہے کہ اس نے بتانا ضرور ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے اسباق اس آیت کے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین یکفرون، بے شک وہ لوگ یکفرون جو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، بی آیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، وَيَقْتُلُونَ اور وہ قتل کر دیتے ہیں، النبیین نبیوں کو، بغیر حق ناحق، وَيَقْتُلُونَ اور وہ قتل کر دیتے ہیں، الذین ان لوگوں کو، یأمرون جو حکم دیتے ہیں، امر سے ہے، بالقسط انصاف کا، من الناس لوگوں میں سے، فبشرہم بعذاب علیم۔ تو پچھلی آیات میں بھی اہل کتاب کا ذکر تھا کہ علم آنے کے باوجود انہوں نے حق کا انکار کیا، آپس کی ضد کی وجہ سے، بغیم بینہم، حجت بازی کی دین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان سے دو ٹوک بات کہہ دیں کہ میں نے تو اپنی ذات اللہ کے حوالے کر دی، اور جو میرا اتباع کرتے ہیں انہوں نے بھی یہی کام کیا ہے۔ تو آپ کے اس فائنل بات چیت کا اگر اسلام لے آتے ہیں تو فبیہا، سمجھ لیں کہ ہدایت پا گئے، نہیں لاتے تو آپ کا کام کیا ہے؟ پہنچا دینا ہے، ہاتھ پکڑ کے آپ کسی کو اسلام لانے پر مجبور نہیں کرتے۔ یہاں آگے بھی اہل کتاب کا ذکر ہے، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، اہل کتاب کا ذکر ہے اور خاص کانٹیکس میں، ورنہ جو بھی اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، لیکن خاص کانٹیکس میں یہود کا ذکر ہے کیونکہ جو اگلی بات ہے وہ کام یہود نے کیا تھا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، تو اس لیے خاص طور پر مخاطب کون لوگ ہیں اس آیت کا؟ یہود۔ یاد رکھیں مدنی سورہ ہے اور مدینہ میں یہود بہت زیادہ موجود ہیں جو اسلام نہیں لا رہے ہیں، تو یہود کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار بھی کیا، جو اللہ کے انبیاء کے ذریعے ان تک پہنچی تھی، اور نہ صرف آیات کا انکار کیا، سرکشی کی، بلکہ جو انبیاء اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے نہ صرف ان کو جھٹلایا، کئی انبیاء کو بنی اسرائیل نے قتل بھی کر دیا تھا، یہ آپ پیچھے پڑ چکے ہیں۔
تو انبیاء کا قتل بنی اسرائیل نے کیا تھا. اب ابھی جو مدینہ میں یہود موجود ہیں وہ کون ہیں؟ انہوں نے قتل تو نہیں کیا تھا. یہ یہود مدینہ جو ابھی موجود ہیں جن سے بات چیت ہو رہی ہے، نبی کریم جن کو قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انہوں نے انبیاء کا قتل نہیں کیا تھا. قتل کس نے کیا تھا؟ ان کے اسلاف نے، بزرگوں نے، بنی اسرائیل نے کیا تھا. لیکن کیا تھا کہ یہ واقعات ان کے جو بنی اسرائیل کے تھے ان یہود میں بہت مشہور تھے، معروف تھے. اور کیونکہ یہ دور نبی کے یہود اپنے اسلاف کی حرکتوں پر بہت خوش تھے، بہت راضی تھے، بہت فخریہ ان کے قصے سناتے تھے کہ ایسا ہوا تھا، ہمارے تو لوگوں نے انبیاء تک کو قتل کر دیا تھا. تو اس لیے قرآن نے واضح طور پر موجودہ یہود کو مخاطب کر کے بتایا ہے کہ تم نے یہ کام کیا تھا، اگرچہ تم نے خود نہیں کیا تھا، لیکن تم اپنے بزرگوں کے کام کو پر خوش ہو، ان کو فخریہ بتاتے ہو، اس لیے تم انہی میں سے ایک ہو. تو یہاں بھی بہت بڑا سبق ہے کہ اگر کوئی خود برائی کا کام بذات خود نہیں کر رہا لیکن کسی برے کام کرنے والوں سے راضی ہے، اس کے کام میں خاموشی سے ہی شامل ہے، وہاں پر بیٹھتا بھی ہے اس کے ساتھ برے کام کے اندر، تو وہ بھی پھر انہی میں سے ہوگا. اور یہ مضمون انشاءاللہ آپ آگے قرآن میں بھی پڑھ لیں گے، آیات میں بھی آ جائے گا. تو بہرحال وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس، وہ لوگ جنہوں نے قتل کیا انبیاء کو بغیر حق اور ان لوگوں کو بھی قتل کیا جو حکم دیتے تھے انصاف کا لوگوں میں سے. تو مختلف روایات کے مطابق بنی اسرائیل نے 43 پیغمبروں کو ایک ہی دن صبح کے وقت قتل کر دیا تھا. اور یہ کام یہود کے علماء نے حکومت وقت کے ساتھ مل کر سر انجام دیا تھا. وہ کیسے؟ کہ یہود کے جو علماء تھے انہوں نے انبیاء کے اوپر یہ الزام لگا دیا کہ یہ کفر پھیلا رہے ہیں، غلط دین کا پرچار کر رہے ہیں، اور حکومت وقت کو اس بات پہ کنونس کر لیا، اور حکومت وقت نے یہ آرڈر جاری کر دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے. یہی بالکل کام یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی چڑھایا گیا تھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا تھا، تو بالکل یہی کام کیا تھا کہ یہود نے حکومت وقت کے ساتھ مل کر ایک فتاوی جاری کر دیا تھا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دینا چاہیے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں جو 43 اس لیے تھے، ایک وقت میں آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ بنی اسرائیل کے اوپر آپ کو پتہ بہت زیادہ انبیاء مبعوث ہوئے ہیں، اور ایک وقت میں مختلف فرقوں میں کئی انبیاء مبعوث ہوتے تھے. جیسے آپ سورہ یاسین میں پڑھیں گے کہ بیک وقت 3 نبی وہاں پر موجود تھے. ٹھیک، تو اس لیے ایک وقت میں 12 فرقے تھے نا ان کے، تو کئی انبیاء ایک وقت میں ہوتے تھے. تو ایک وقت میں انہوں نے 43 انبیاء کا صبح کے وقت قتل کر دیا. ہاں، اور ایک اہم بات دوسری یہ بھی نوٹ کر لیں کہ جن کا بھی قتل ہوا تھا یہ سب انبیاء تھے، ہاں، نبیین تھے، رسول نہیں تھا ان میں سے کوئی بھی، کیونکہ رسولوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے، اور آج تک کوئی رسول کو قتل نہیں کر سکا. عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے نا، صاحب کتاب، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا تھا. تو بہرحال یہ انبیاء کا فتویٰ انہوں نے جاری کر دیا علماء نے حکومت وقت کے ساتھ مل کر کہ یہ کفر کر رہے ہیں، اور 43 کو قتل کر دیا. تو جب بنی اسرائیل نے اتنے انبیاء کا قتل ایک ساتھ کر دیا تو نیک جو لوگ تھے، ہر قوم میں نیک لوگ ہوتے ہیں نا، انصاف پسند لوگ ہوتے ہیں نا، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ الذین یأمرون بالقسط، وہ لوگ جو حکم دیتے تھے انصاف کا. تو جو عابد زاہد انصاف پسند لوگ تھے وہ تڑپ اٹھے کہ یہ تم نے کیا کیا، ایک دن میں 43 نبیوں کو قتل کر دیا. انہوں نے احتجاج کیا، ایسا کیا کیا تم نے، یہ کیا کر دیا تم نے. تو اسی دن شام کے وقت ان نیک لوگوں میں سے جو یامرون بالقسط کر رہے تھے، امر بالمعروف کر رہے تھے، نیکی کا حکم دے رہے تھے، برائی سے بچا رہے تھے، ان نیک لوگوں میں سے 170 کو شام کے وقت میں قتل کر دیا. ٹھیک، یہ سرکشی اور ڈٹائی اور کیا کہنا چاہیے کہ انتہا ہے بنی اسرائیل کی. ایسا ہی تھوڑی ان سے منصب نبوت اور ساری جو ان کی فضیلت تھی وہ چھینی گئی تھی، وجوہات تھی نا، سالڈ وجوہات تھی. تو بہرحال اب بات یہ ہے کہ اب دیکھیں نا، یہ جو بات آ رہی نا خاص طور پہ کہ انہوں نے وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، انہوں نے ان لوگوں کو بھی قتل کر دیا جو انصاف کا حکم دیتے تھے، امر بالمعروف کرتے تھے. تو ایسا کام آج نہیں ہوتا. آج بھی آپ اکثر بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ
عالم دین کو اٹھا کر قتل کر دیا جاتا ہے سرعام، اور وجہ پتہ ہی نہیں ہوتی کہ کیوں قتل کر دیا گیا. تو بہرحال انبیاء کو انہوں نے کیوں قتل کیا تھا بنی اسرائیل نے؟ کیا وجوہات تھی؟ دیکھیں، نمبر 1 وجہ تو یہ تھی کہ اگر وہ انبیاء کی بات مانتے تو ان کو تو اپنی پورا لائف اسٹائل، طرز زندگی بدلنا پڑتا، اور بنی اسرائیل بہت بگڑ چکے تھے، اسی لیے تو اتنے انبیاء ان پر مبعوث کیے گئے، اور شدید سرکش اور نافرمان ہو چکے تھے. اس کی وجوہات بھی ابھی آگے آ رہی ہیں کہ اتنے سرکش نافرمان کیوں تھے وہ. تو اگر وہ انبیاء کی بات مانتے تو ان کو اپنا بہت کچھ بدلنا پڑ جاتا، اور انبیاء روز ان کو سمجھاتے تھے. تو انہوں نے سوچا کہ روز روز کی جو جھگڑے ہیں اس سے بہتر کیا ہے کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، انبیاء کو اٹھا کے قتل ہی کر دیا. نمبر 2 وجوہات کیا تھیں؟ خاص طور پر علماء یہود کو یہ ڈر تھا، جو انہوں نے ساز باز کی حکومت وقت کے ساتھ، کہ اگر انبیاء کو تسلیم کر لیا گیا، ان کی بات مانی گئی، تو ان کی تو اہمیت ختم ہو جائے گی، سرداریاں ختم ہو جائیں گی. اور علماء یہود کی بہت اہمیت تھی، وہ تو انہوں نے ان کو اپنا رب بنایا ہوا تھا، حلال و حرام کے احکامات ان کے مانتے تھے. بنی اسرائیل کتاب کے پہ تو چلتے ہی نہیں تھے، صرف اپنے علماء کے پر چلتے تھے، نہ خود کچھ پڑھتے تھے نہ دیکھتے تھے. یہ سب قرآن میں موجود ہے. تو ان کی سرداریاں ختم ہو جاتی. تیسری وجہ کیا تھی؟ تکبر، علماء یہود کا خاص طور پر. اور تکبر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بطر الحق و غامت الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق کو جھٹلانا. تو یہ دونوں کام یہود علماء نے کیے تھے، لوگوں کو حقیر سمجھتے تھے اور حق کو جھٹلا رہے تھے. تو تکبر تھا. یہ ساری وجوہات تھیں کہ ایک دن میں انہوں نے 43 انبیاء اور 170 صالحین کو قتل کر دیا. اور انبیاء کا قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، بلکہ گناہ کبیرہ میں سے بھی بڑا گناہ ہے. مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، ایک دفعہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ روز قیامت سب سے زیادہ سخت عذاب کس کو ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی پیغمبر کو قتل کیا، یا کسی اچھی بات کہنے والے اور بری بات سے منع کرنے والے کو قتل کیا. یعنی جس نے کسی پیغمبر کو قتل کیا، یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے کو قتل کیا. اسی طرح مسلم کی ایک اور روایت ہے، ابو ہریرہ سے صحیح روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سی احادیث سنائی، تو ان میں سے ایک یہ تھی کہ اس قوم پر اللہ کا غضب بھڑک اٹھتا ہے جو اپنے نبی کو قتل کر دے. تو آپ ان کے اوپر اللہ کے غضب کیسے کیسے بھڑک اٹھے، ساری فضیلت نبوت سب کچھ چھین لی گئی ان سے. تو بنی اسرائیل نے انبیاء کو بھی قتل کیا، اور ان لوگوں کو بھی جو انصاف کا حکم دیتے تھے. والذین یامرون بالقسط، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا کرتے تھے. تو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ امر بالمعروف کا فریضہ، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھا، انہوں نے کیا نا، چاہے بے شک اپنی جان سے گئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ فریضہ امت مسلمہ پر بھی فرض کے درجے پر ہے، فرض ہے. ابھی آپ اسی میں پڑھ لیں گے، آگے آئے گا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تؤمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تم بہترین امت ہو. کیوں؟ کیونکہ تم کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے. اور پھر ایک بات یہاں سے جو ہمیں پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ساتھ امر بالمعروف کرنے والوں کا ذکر کیا ہے، جس سے ہمیں مزید جو امر بالمعروف کرنے والے ہیں ان کے مقام اور شرف کا پتہ چلتا ہے. تو بتایا گیا ان کی اس حرکت پر وعید دی جا رہی ہے بنی اسرائیل کو، فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کو خوشخبری دے دے عذاب علیم کی. فبشرہم، خوشخبری کا لفظ یہاں تنزیہ استعمال ہوا ہے، تو ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے عذاب علیم ہے، اور دنیا اور آخرت دونوں میں دردناک عذاب ہے. یہ جنہوں نے بنی اسرائیل نے انبیاء کو قتل کیا، دنیا میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بخت نصر کو مسلط کیا، یہود کے اوپر، جس نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، سخت تباہی کی تھی. پچھلی کسی تفسیر میں آپ پڑھ چکے ہیں، تورات کے نسخے جلا دیے، پوری بستیاں تباہ کر دیں، اور یہی قوم مغضوب علیہم قرار پائی ہے. ذلت مسکنت ان کے اوپر تھوپ دی گئی ہے، یہ بھی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ. تو ان کے اوپر ذلت اور مسکنت تھوپی بھی ہے، الا یہ کہ کسی اور قوم کی انڈر ہینڈ پناہ میں آ جائیں گے، جیسا کہ آج کل کر رہے ہیں. رہا آخرت کا عذاب، تو وہ تو قرآن اور حدیث دونوں نے بتا دیا. یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ بے عذاب علیم ہے، وبشرہم عذاب علیم.
اور آگے بھی مزید بتایا جا رہا ہے. پیچھے حدیث میں کیا بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بدترین عذاب ان لوگوں پر ہوگا جو اپنے انبیاء کو قتل کر دیتے ہیں. مزید ان کے لیے وعید ہے کہ اولئک کا حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین. یہی وہ لوگ ہیں کون سے جنہوں نے انبیاء کو قتل کر دیا، جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے. حبط اعمال ہو گیا. حبط اعمال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پہلے بھی آپ پڑھا ہے نا آپ نے حبط کا لفظ. حبط اعمال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک عمل برا، عمل بد انسان ایسا کر لے جس کی وجہ سے اس کا سب نیک عمل جو بھی کیے تھے دنیا میں وہ اس کے ضائع ہو جائے، نل اینڈ وائٹ ہو جائیں ایک برے عمل کی وجہ سے. تو ان میں سے ایک تو یہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اولئک حبطت اعمالهم، کہ جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا یا نیک لوگوں کو قتل کیا تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا کہ ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا. پھر اس کے علاوہ بھی اور کچھ چیزیں ہیں جو حبط اعمال کر دیتی ہیں، یعنی جس کی وجہ سے سب کیا کرایا ضائع ہو جاتا ہے. اس میں ٹاپ کے اوپر شرک ہے. شرک کرنے سے بھی تمام نیک عمل ضائع ہو جاتے ہیں. اگر انسان بہت بھی نیک عمل کرے لیکن شرک کر رہا ہو ساتھ میں تو اس کو آخرت میں اس نیک عمل کا کچھ بھی نہیں ملے گا. جیسے آپ دیکھیں جو مشرکین مکہ تھے وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے نا، اس کا ٹیک کیئر کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، لیکن سب شرک کے ساتھ تھا تو آخرت میں تو ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، سب ضائع ہے. پھر اس کے علاوہ ریاکاری اعمال ضائع کرتی ہے، اور یہ تو آپ بہت تفصیل سے پڑھ چکے کہ ریاکاری دکھاوا کیسے اعمال ضائع کرتی ہیں. کمثل صفوان، جب اس کے اوپر تیز بارش پڑے تو کیا ہو، فترکہ سلدا، بالکل چکنا پتھر ایسے ضائع کرتی ہے. دوسرا بھی پڑھا کہ ایسار، جیسے کسی کے اوپر آگ کا گولا پڑے، فاترکت، تو سارے باغ کو جلا کے رکھ دے. پھر اس کے علاوہ کیا چیز عمل ضائع کرتی ہے؟ اگر کسی کی برائیاں بہت زیادہ ہو جائیں اور نیکیاں کم ہو تو تب بھی کیا ہوگا، نیک عمل ضائع ہو جائیں گے نا. کیسے؟ تولے جائیں گے نا عمل. اب اگر تول میں نیکیاں کم بڑھ گئی تو چاہے جتنی بھی تھیں فائدہ نہیں ہوگا نا. اگر پلڑا برائیوں کا باری ہو گیا تو پھر حساب معاملہ تو اس حساب سے ہوگا نا. اور سب سے بڑھ کر یاد رکھنا چاہیے کہ غیبت سے بھی کیا ہوتا ہے، جو غیبت کرتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے، اس کی تمام نیکیاں دوسرے کے پاس چلی جاتی ہیں. غیبت بھی کیا کرتی ہے کہ اعمال ضائع کر دیتی ہے، اس طرح سے کہ جو غیبت کر رہا ہے اس کی نیکیاں دوسرے کے کھاتے میں چلی جاتی ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا. وہاں جا کے پتہ چلے گا یہ فلاں فلاں نیکی جو آپ نے کی تھی وہ تو موجود ہی نہیں ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ نیکی یہ نیکی یہ نیکی، پتہ چلے گا وہ تو فلاں کے پاس چلی گئی، اس وقت میں اس کی برائی کی تھی، اس وقت میں اس کی برائی کی تھی. تو بہت ہی سنبھال کے احتیاط سے زندگی گزارنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ سورہ فرقان میں بتاتے ہیں کہ اعمال کیسے ضائع ہو جائیں گے. سورہ فرقان آیت نمبر 23 ہے، وَقَدِّمْنَا عَلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. پھر ہم متوجہ ہوں گے ان کے اعمال کی طرف جو بھی انہوں نے عمل کیے، فَجَعَلْنَاهُ، تو ہم بنا دیں گے ان کے اعمال کو هَبَاءً مَنْثُورًا، پریشان حال غبار، غبار بن کے اڑ جائیں گے، کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا کیونکہ ضائع ہو چکے ہوں گے نا کسی ایک بد عمل کی وجہ سے. اور وما لهم من ناصرین، روز قیامت ایسے لوگوں کا کوئی اللہ سے بچانے والا مددگار بھی نہیں ہوگا. پھر فرمایا کہ علم ترا، کیا نہیں تم نے دیکھا. اور علم ترا کب آتا ہے، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تم نے غور نہیں کیا، تم نے دیکھا ان کا کیا حال ہے، یہ معنی ہوتے ہیں. ذرا غور کرو کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. تو علم ترا، کیا نہیں تم نے دیکھا، کس کو، الذین، ان لوگوں کی طرف، اوتو، جو دیے گئے ہیں، نصیباً، ایک حصہ، من الکتابی، کتاب میں سے، یدعونا، وہ بلائے جاتے ہیں، الی کتاب اللہ، کتاب اللہ کی طرف، لیحکما، تاکہ وہ فیصلہ کرے، بینہم، کون فیصلہ کرے، وہ کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ کتاب فیصلہ کرے ان کے درمیان. ثم یتولی فریق منہم وہم موردون، اور پھر ان میں سے ایک فریق منہ موڑ جاتا ہے. تو کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کا حال جو کتاب کا کچھ حصہ دیے گئے ہیں. اب نصیبم من الکتاب کے کیا مطلب ہے، پہلے تو یہ سمجھ لیں. یہود کا ذکر ہو رہا ہے خاص طور پر، تو علماء یہود کا خاص طور پر، کہ وہ لوگ جو دیے گئے ہیں اوت نصیبم من الکتاب، ایک حصہ کتاب میں سے. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کے دو معنی ہیں، کیونکہ ایک تو دیکھیں الہامی کتابیں جتنی بھی ہیں وہ ان کا ایک مجموعہ ہے، ٹھیک ہے.
4 میجر کتابیں ہیں اور اس کے علاوہ صحائف ہیں. تو وہ کیا ایک مجموعہ ہے. تو ان میں سے ایک حصہ ان کو دیا گیا یعنی تورات ان کو دی گئی. تو نصیبہ من الکتاب سے مراد کیا ہے؟ تورات مراد ہے. اور دوسرا معنی کیا ہے کہ علماء یہود جو ہیں ان کو صحیح تورات کے احکامات کا بھی کچھ نہ کچھ علم تھا. الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اوریجنل جو احکامات تھے ان کا علماء یہود کو پتا تھا کہ، اور ان کو بلایا جاتا تھا کہ یدعونا کہ وہ فیصلہ کریں کتاب کے ذریعے لوگوں کے درمیان. ہاں، لیکن انہوں نے کتاب کے احکامات کو بدل دیا. تو یہ دونوں معنی ہیں اوتو نصیبہ من الکتاب کی. تو یہ جو بات یہاں پر خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اشارہ یہود کی طرف ہے، خاص طور پر علماء یہود کی طرف جو بڑی تعداد میں موجود تھے مدینہ کے اندر، نہ خود ایمان لا رہے تھے اور نہ نالج دے رہے تھے، اور کیا کر رہے تھے کہ کتاب کے اوریجنل احکامات کو ان کو پتا تھا، لیکن اس کے باوجود کتاب میں تحریف کر کے توڑ مڑوڑ کے اپنے حساب سے پیسے لینے کے لیے لوگوں سے غلط فتویٰ دے کے احکامات کو بدل دیتے تھے، کتاب کو ثمناً قلیلا بیچ دیتے تھے. تو یہ جو آیت ہے اس کی جو شان نزول میں ایک خاص واقعہ بیان ہوتا ہے. وہ خاص واقعہ کیا ہے؟ یہ بات کلیئر رکھیں کہ اوتو نصیباً من الکتاب سے مراد علماء یہود ہے اور کتاب سے مراد تورات ہے. ٹھیک ہے، کتاب سے مراد تورات ہے، اس کا پہلا جو معنی ہے. تو علماء یہود کیا کرتے تھے کہ تورات کا علم ان کے پاس تھا، اوریجنل احکامات کا ان کو پتا تھا، دیے گئے تھے نا اوتو نصیبا من الکتاب. اس کے باوجود کتاب کے اپنی کتاب کے بھی احکامات میں تحریف کرنا ان کی عادت ثانیہ بن چکی تھی. لوگوں کو ان کی پسند کے فتوے دیتے تھے، منہ مانگی قیمت وصول کرتے تھے. یہ سب ان کا طریقہ تھا جو آپ پیچھے بہت اچھی طرح پڑھ چکے ہیں. تورات میں شادی شدہ زانی مرد اور عورت دونوں کے لیے رجم کا حکم موجود تھا. تورات میں شادی شدہ زانی مرد اور عورت دونوں کے لیے رجم کس کو کہتے ہیں؟ سنسار، پتھر مار کے ختم کر دینے کا حکم موجود تھا. علماء یہود نے پہلا تو یہ کام کیا کہ کوئی مالدار معزز شخص زنا کرتا تو فتویٰ دے کر اس کو بچا لیتے، پیسہ دیتا نا تگڑا، فتویٰ دے دیتے تھے کہ نہیں اس کے اوپر نہیں لگتی حد. اگر غریب کمزور ہوتا تو حد جاری کر دیتے تھے. پھر انہوں نے ایک اور طریقہ اپنایا کہ انہوں نے ایک جیسی سزا تجویز کر لی اپنی طرف سے، اللہ کی کتاب میں تھی نہ ان کے رسول نے بتائی. کہ وہ سزا کیا نکالی کہ انہوں نے کوئی بھی زنا کرتا تھا تو زناکار کو گدھے پہ سوار کر کے منہ کالا کر کے پوری شہر کا چکر لگوا دیتے تھے. دیٹس آل. تو یہاں پر اس آیت میں ایک جو شان نزول میں خاص واقعہ بیان ہوتا ہے کہ دور نبوی میں ایک دفعہ یہ واقعہ ہوا کہ ایک مالدار یہود نے یہودن سے زنا کاری کی. دونوں شادی شدہ تھے. ان کا مقدمہ عدالت نبوی میں پیش ہوا. اب عدالت نبوی میں کیوں پیش ہوا؟ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ آپ ہیڈ آف اسٹیٹ تھے اور ٹریٹی آف مدینہ کے مطابق یہود اور مسلمان اور مشرکین سب اس میں باؤنڈ تھے. دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ خاص طور پر اس لیے لے کر آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ شاید آپ کو تورات کے جو حکم ہے اس کا تو پتہ نہیں ہوگا، تو کچھ رعایت ہو جائے گی حکم کے اندر، حد جاری نہیں ہوگی. تو بہرحال جب آپ کی خدمت میں مقدمہ پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء یہود سے پوچھا کہ تم اپنی کتاب میں اس بارے میں کیا سزا پاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو یہی سزا پاتے ہیں کتاب میں کہ منہ کالا کر کے گدھے پر گھماتے ہیں. جھوٹ بولا نا. تو عبداللہ بن سلام ایک یہود عالم تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے. تو انہوں نے آپ کے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جھوٹ کہتے ہیں. تو آپ نے اس کے اوپر جو علماء یہود ساتھ آئے تھے ان سے کہا کہ جاؤ جو تم میں سب سے بڑا عالم ہے اس کو لے کر آؤ اور تورات کو بھی لے کر آؤ. تو وہ لے کر آئے. ان کا سب سے بڑا عالم تھا، سوریہ نام تھا اس کا، اور تورات کو بھی لایا. تو آپ نے کہا کہ پڑھو ذرا تورات. جب اس نے تورات پڑھنی شروع کی اور جب آیت رجم پر وہ پہنچا تو اس نے کیا کیا کہ اس حکم کے اوپر اپنی ہتھیلی رکھ دی اور آگے پیچھے سے پڑھ دیا. تو عبداللہ بن سلام نے پھر بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہیں کہ ہاتھ اپنا اٹھائے. تو اس طرح سے علماء یہود کی چوری پکڑی گئی اور پھر ان دونوں کے اوپر آپ نے ان کا فیصلہ سنا دیا جو تورات فیصلہ کرتی تھی. تو اس آیت میں ایسے ہی علماء یہود کا کردار بیان کیا جا رہا ہے کہ تم لوگوں تو ہے ہی ایسے کہ نہ تم نے پہلے کبھی اپنی کتاب کے حکم کو مانا اور نہ اب تم قرآن کے احکامات کو مان لو. ہاں، تو ثم یتولی فریق منہم. اب دیکھیں آیت کو دیکھیں، الم تری الی الذین، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کا حال
جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے ہیں، یعنی تورات دی گئی ہے، احکامات وہ جانتے ہیں من الکتاب میں، اور وہ بلائے جاتے ہیں کتاب کی طرف تاکہ وہ فیصلہ کریں، کتاب فیصلہ کرے ان کے درمیان، لیکن کیا کرتے ہیں؟ ثم یتولا، منہ موڑ جاتا ہے، فریقن، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، ایک گروہ کون ہے؟ علماء یہود، وہم موردون، اور وہ ہیں ہی منہ موڑنے والے، اعراض برتنے والے، اعراضی برتتے ہیں، یہ تو ان کا طریقہ کار ہی یہی ہے۔ تو یہ ایک اس کا معنی جو خاص طور پر کیا گیا ہے شان نزول کے حساب سے۔ پھر ایک اور اس کا معنی دوسرا بھی کیا گیا ہے، جو ابن عباس ہے نا مفسر قرآن، انہوں نے اس کا ایک معنی اور بھی کیا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان قرآن کو فیصلہ کن قرار دیا، اور قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ یہود و نصارہ حق پر نہیں ہے، لیکن وہ فیصلے کو مانتے نہیں ہیں۔ تو اب اس لحاظ سے جو فرما رہے ہیں ابن عباس، اس لحاظ سے اب آپ اس آیت کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو حکم بنا کے بھیجا، وہ یہی کہہ رہے ہیں نا، اور قرآن نے آ کے فیصلہ کر دیا کہ یہود و نصارہ غلط ہیں اور ان کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں، لیکن وہ فیصلے کو مان نہیں رہے۔ تو اب اس حساب سے پھر یہ کہ آیت کا معنی کیا ہوگا کہ تم نے ان لوگوں کو دیکھا جو کتاب کا حصہ دیے گئے ہیں، وہ بلائے جاتے ہیں الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف۔ تو یہاں پر اب دوسرے معنی کے لحاظ سے کتاب اللہ سے مراد کیا ہوگی؟ قرآن ہوگی۔ جو ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ جن کو اہل کتاب، جن کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی کتاب دی تھی، اب ان کے اختلافات کا فیصلہ قرآن کے ذریعے کر دیا گیا ہے، اور وہ بلائے جاتے ہیں کتاب اللہ کی طرف، قرآن کی طرف، تاکہ قرآن ان کا فیصلہ کر دے بینہم، ان کے درمیان۔ لیکن پھر وہ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن ان کے جھگڑوں کا اصلاح کر دے، لیاکما بینہم، لیکن انہوں نے تو اس دعوت کو بھی قبول نہیں کیا، اپنی کتاب سے بھی منہ موڑا، اور ثم یتولا فریق منہم، قرآن سے بھی منہ موڑ گئے، اور وہم موردون، اور ان کی تو عادت ہی منہ موڑنے کی ہے۔ یعنی دونوں معنی کیسے ہوئے کہ ایک تو اپنی کتاب کی احکامات کو بھی نہیں مانتے، چھپاتے ہیں، اعراض برتتے ہیں، بدل دیتے ہیں، خود کو نہیں بدلتے، کتاب کو بدل دیتے ہیں، اور دوسرا قرآن جو ان کے اختلافات کا فیصلہ کرنے کے لیے آیا ہے، جو کچھ وہ کہتا ہے وہ بھی نہیں مانتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں واضح طور پر ان کی کتابوں میں موجود ہیں، اس کو بھی نہیں مانتے، تو منہ موڑتے ہیں اپنی کتاب سے بھی اور قرآن کریم سے بھی، اور وہ تو ہیں ہی منہ موڑنے والے۔ وہ ہم جو آ رہے ہیں نا، وہ ہم موردون، ہم آتے ہی اسٹریس کے لیے ہے کہ وہ تو ہیں ہی منہ موڑنے والے۔ تو یہ ایسے کیوں ہے؟ اچھا، یہ تولا اور موردون کا فرق میں نے آپ کو ٹرانسلیشن میں بھی بتایا تھا، دونوں الفاظ آمنے سامنے آ رہے ہیں، دونوں کا معنی منہ موڑنا لکھا ہوا ہے۔ یہ تولا کا معنی ہوتا ہے ظاہری طور پر منہ موڑنا، یعنی فزیکلی، اور اعراض سے ہوتا ہے موردون، مانوی طور پر منہ موڑنا، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں طریقے سے منہ موڑتے تھے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسے اتنے سرکش، اتنے ڈھیٹ گناہوں کے اوپر کیوں تھے؟ اتنے دلیر گناہوں پر کیوں تھے علماء یہود یا یہود؟ وجہ کیا تھی؟ تو وجہ اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں، ذالک، یہ یعنی ان کی یہ ڈٹائی، یہ سرکشی، یہ منہ موڑنا، یہ اعراض کیوں تھا؟ ذالکا بِأَنَّهُمْ، بوجہ اس کے کہ بے شک وہ، قالو، وہ کہتے ہیں، لن تمسنا النار، ہم کو نہیں چھوئے گی آگ، الا مگر ایام معدودات، مگر صرف گنتی کے، مگر صرف دن گنے چنے، گنتی کے چند دن ہمیں آگ چھوئے گی، ورنہ نہیں چھوئے گی۔ تو یہ ہے وجہ، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ذالک بِأَنَّهُمْ، یہود کی سرکشیوں، نافرمانیوں، گناہوں پر دلیری کی وجہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کے عقیدہ آخرت کا بگاڑ۔ جو یہود کے اسلاف تھے، جو علماء یہود تھے، انہوں نے اپنی عوام میں ایک من گھڑت عقیدہ آخرت پختہ کیا ہوا تھا، افترا کر کے۔ وہ کیا تھا کہ یہود تو جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، اور اگر گئے بھی تو صرف ان چند دن گنتی کے جس میں انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، یعنی 40 دن، اور پھر وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ دوسرا غلط عقیدہ یہ راجے تھا ان میں کہ وہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں، نانو ابناؤہ و احباؤہ، کیونکہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، سارے انبیاء ہمارے میں سے مبعوث ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی اولاد کو سزا نہیں دے گا۔ تمام انبیاء یعقوب علیہ السلام کی
اس میں سے وہ نا ابراہیم، پھر اسحاق، پھر یعقوب علیہ السلام. تو یہ ان کا عقیدے کا بگاڑ تھا جو وہ کہتے تھے کہ قالوا لن تمسنا النار. تو اسی طرح نصارہ نے بھی ایک غلط عقیدہ آخرت گڑا ہوا تھا. انہوں نے کفار مسیح کا عقیدہ گڑ کے رکھا ہوا تھا. کفار مسیح کیا تھا کہ مسیح علیہ السلام جو تھے، عیسیٰ علیہ السلام، وہ اپنی تمام امت کے گناہوں کو لے کر سولی پر چڑھ گئے اور اپنی امت کے گناہوں کا حساب انہوں نے بے باک کر دیا. تو اب ان کی امت کو تو اب گناہ ملے گا ہی نہیں، کوئی گناہ کی جزا نہیں ملے گی کیونکہ انہوں نے سارا حساب کلیئر کر دیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ عقیدہ انہوں نے بھی گھڑ لیا تھا. اور افسوس کے ساتھ کچھ غلط خیالات اور غلط عقائد مسلمانوں میں بھی پائے جاتے ہیں. وہ کیا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں تو وہ ہماری شفاعت کر دیں گے، اور یہ نہیں معلوم کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کر دیں گے جو اللہ کا نافرمان ہوگا، کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی طریقے پہ نہیں چل رہا اس کی شفاعت کر دیں گے. ہاں، کتنی غلط فہمی ہے کہ بے شک کسی نے ایک دفعہ بھی نماز نہیں پڑھی ہو تو وہ شفاعت کر دیں گے. کیسے کر دیں گے؟ اللہ کی نافرمان کی آپ شفاعت کر دیں گے؟ کیا گناہگار بدعتی کی آپ شفاعت کر دیں گے؟ اور یہ نہیں معلوم کہ شفاعت کی کتنی کڑی شرائط بیان ہوئی ہیں اور شفاعت پہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے. اسی طرح آپ دیکھیں بہت سے لوگ اپنے پیروں فقیروں پر انہوں نے تکیہ کیا ہوا ہوتا ہے کہ ہم نے تو بیعت کر لیجیے فلاں پیر کے اوپر، تو اب تو کیونکہ ہم بیعت کر چکے ہیں تو وہ پیر صاحب ہمیں جنت میں لے جائیں گے. دل کرے تو پیر صاحب خود ہی جنت میں نہ جائیں، ہاں دوسرے کو کیا لے کر جائیں گے. اور نیک لوگ جو ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ جو جن کو انہوں نے پیر مرشد مانا ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں باقاعدہ طور پہ کہ آپ ہمیں بھول نہ جائے گا. سوچیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. بڑی زبردست اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ غرہم، دھوکے میں ڈالا ہے ان کو. یہ جنہوں نے بھی غلط عقائد گڑے ہوئے ہیں آخرت کے بارے میں، دھوکے میں ڈالا ہے ان کو فی دینہم، ان کے دین کے بارے میں. کس نے؟ ما کانوا یفترون، جو وہ جھوٹ گڑتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ آیت سمجھ میں آ رہی ہے؟ غرہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر اپنا مقصد حاصل کرنا، دھوکہ دینا، فریب دینا. غرور بھی اسی سے ہے. الغرور شیطان کو بھی کہا جاتا ہے نا، بڑا دھوکے باز. تو غرہم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو غلط عقیدے گڑے ہوئے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے اور ہمیں چند دن چھوئے گی یا ہمیں تو جہنم میں جانا ہی نہیں ہے، تو وہ غرہم، دھوکے میں ڈالا ہے ان کو. کس نے؟ ان کے دین کے بارے میں اس چیز نے جو خود سے وہ جھوٹ گڑتے ہیں، جو انہوں نے خود سے جھوٹ گڑ کے رکھے ہوئے ہیں عقیدہ آخرت کے بارے میں، ان کو ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. ان غلط عقائد نے ان کو دین کے بارے میں دھوکے میں ڈالے ہوا ہے، دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اپنے دین میں ان کی خود ساختہ باتوں نے، من گھڑت عقائد نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. یفترون کا لفظ ہے نا افطرا سے ہے. افطرا روٹ اس کا فری ہے، پے رے یا، اور افطرا کے مطلب ہوتے ہیں بہتان باندھنا، جھوٹ باندھنا، ایسا جھوٹ باندھنا جو بگاڑ اور فساد پیدا کرے. اور خاص طور پر افطرا جو ہے وہ دین کے اندر خود ساختہ باتیں تراش کے جو اللہ پر کی طرف نسبت کر دی جاتی ہیں نا، اس کو افطرا کہا جاتا ہے، یفترون. تو آپ دیکھیں کہ جو بھی قوم، اب کہ جس قوم میں بھی عقیدہ آخرت کا بگاڑ آ جائے نا تو وہ کبھی بھی سدھر نہیں سکتی، بلکہ وہ پھر بڑی بڑی برائیوں میں پڑ جاتی. جس قوم میں، جس بھی قوم میں یہ عقیدہ موجود ہے کہ اس کو تو آگ چھو ہی نہیں سکتی، اس کو سزا مل ہی نہیں سکتی، اس نے آگ میں کبھی جانا ہی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، سوچ کے دیکھیں نا، اس کی اصلاح کبھی ہو ہی نہیں سکتی. کیسے اصلاح ہوگی؟ عقیدہ آخرت، اس کی جزا سزا پر پورا یقین ہی تو انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، اور انسان برے کاموں سے بچتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے. اگر یہ پہلے سے عقیدہ رکھ لیا جائے کہ ہم نے تو آگ میں جانا ہی نہیں اور ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں، تو پھر کیسے انسان اپنے آپ کو سدھارے؟ سوچ کے دیکھیں نا اسے. پھر ایک آج کل کے حساب سے آپ اگر اس آیت کو دیکھیں کہ غرہم فی دینہم، دھوکے میں ڈالا ہے ان کو ان کے دین نے، دین کے بارے میں. دین کے دھوکے میں انسان آج بھی پڑتا ہے. دین کے دھوکے میں کیسے پڑتا ہے؟ آج ہم دیندار عام طور پہ کس کو کہتے ہیں؟ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، بڑے حج کیے، حاجی صاحب ہیں، بہت دیندار ہیں. ٹھیک، دیندار ہیں. اب چاہے حقوق العباد کا کوئی خیال نہیں ہے، وہ جو حاجی صاحب ہیں چاہے ان کے اپنے کلوز ریلیٹیوز میں انہوں نے کسی کے اوپر بیکار کے جھوٹے مقدمے قائم کر رکھے ہوں، کسی کو تکلیف دے رہے ہوں، کسی اپنے رشتہ داروں سے انہوں نے قطع رحمی کی بھی ہو چھوٹے چھوٹے باتوں کے اوپر، لیکن ہم کیا کہتے ہیں ان کو؟
دیندار کہتے ہیں صرف ریچولس کے اوپر. تو دینداری صرف عبادت کی وجہ سے تو نہیں آتی. یہ بھی کیا ہوتا ہے غرہم فی دینہم کا معاملہ ہوتا ہے. اسی طرح دین جو ہوتا ہے نا وہ ہر آسپیکٹ سے بیلنس کر کے چلنے کا نام ہوتا ہے. ورنہ دین کا دھوکہ ہوتا ہے صرف نماز روزہ اور حج کر لینا, یہ دینداری نہیں ہوتی. اور پھر اور بھی دین کے دھوکے ہوتے ہیں جس میں انسان پڑے ہوتے ہیں. صدقے دیتے ہیں جی, بہت صدقے دیتے ہیں, اس کے بعد کیا ہے بہت زیادہ ڈھیر و ڈھیر جو ہے اس کا پرچار ہے, تصویریں ہیں, اور پورے وہ اس کے اوپر یوٹیوب چینلز پہ چل رہا ہے کہ جی انہوں نے یہ کیا اور انہوں نے یہ کیا, خبروں میں چل رہا ہے. تو کیا ہے یہ دین کا دھوکہ ہی ہے نا. کیا وہ ایسی نیکیاں موجود رہیں گی؟ ابھی تو آپ پوری تفصیلات پیچھے پڑ چکے ہیں. اور جیسے نماز ہے, نماز کے بارے میں تو سورہ ماؤن میں آتا ہے نا, فویل للمصلین الذین هم صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. ویل کس کے لیے بتائی گئی؟ نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں اور دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں. تو یہ سارے بھی دین کے دھوکے ہوتے ہیں اگر سوچیں سمجھیں. تو دین کے دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے. دین کو ایز اے دین ہر آسپیکٹ سے, وہ جو کافہ جو کی بات آئی تھی نا, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی الدین فی السلم کافہ, وہ ہے مکمل بات کہ انسان دین میں پورا داخل ہو گیا. بہرحال ان کا دین کا دھوکہ کیا تھا کہ انہوں نے یہ خود ساختہ عقائد گھڑ کے رکھے ہوئے تھے. اس لیے یہ اتنے یتولی فریق منہم وہم موردون تھے کہ ہمیشہ اعراض برتنے والے تھے, گناہوں پر ڈھیٹ تھے, کیونکہ ان کا عقیدہ ہی آخرت میں بگاڑ تھا. وہ کہتے تھے ہمیں جہنم میں جانا ہی نہیں, تو ان کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ اچھے اعمال کرتے ہیں. تو وہ غرہم فی دینہم ما کانوا یفترون, جو انہوں نے خود سے عقائد گھڑ رکھے تھے اس کے دھوکے میں پڑھ کے, وہ دین کے دھوکے میں پڑھ کے ایسی باتیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے فکیفا, تو کیا ہوگا. کیفا جو ہے نا حرف استفہام ہے اور حیرت کے لیے آتا ہے. کیفا, فکیفا, تو کیا ہوگا, کس طرح ہوگا. یہود و نصارہ سب کے من گھڑت عقائد کا اللہ تعالیٰ بہت زبردست جواب دے رہے ہیں, اور ایک طرح سے دھمکی آمیز انداز ہے. فکیفا, کیا ہوگا تمہارا, کیا حال ہوگا, کس طرح ہوگا. سوچو کہ تمہارے یہ عقائد ہیں, اور جب ایک دن ہم تم سب کو جمع کر لیں گے پھر کیا ہوگا. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ, کیا ہوگا تمہارا حال جب ہم جمع کر لیں گے ان کو لیومن, ایک دن میں, لا ریب فیہ, جس کے آنے میں کوئی شک ہی نہیں ہے, ضرور آ کے رہے گا. تو اس دن جی میں کیا ضرور. حال ہوگا ذرا سوچ کے دیکھو. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ, کس طرح ہوگا, کیا حال ہوگا. سوچو جب ہم تم سب کو اس دن میں جمع کر لیں گے. تو لیومن کون سا دن ہے, روز قیامت کا دن. لا ریب فیہ, جس کے آنے میں کوئی شک ہے ہی نہیں, لازمی آ کر رہے گا. جیسے سورہ واقعہ شروع ہوتی ہے نا, اذا وقعت الواقعہ لیس وقتها کاذبہ, جب واقع ہو کے رہے گی واقعہ, واقع ہونے والی, اور اس کے واقع ہونے میں کوئی شک کوئی جھوٹ ہے ہی نہیں, تو وہ تو آ کے رہے گی. اور اللہ تعالیٰ سب کو جمع کریں گے. جمع نہ ہم, سب کے سب جمع ہوں گے جو بھی ہیں, اور جمع کر کے کیا کریں گے. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, پورا دیا جائے گا, بدلہ دیا جائے گا. کل نفس, ہر نفس کو, ما کسبت, جو بھی اس نے کمائی کی, جو بھی اس نے اپنے ہاتھ کی کمائی کی, پورا بدلہ دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. ہر نفس کو پورا بدلہ دیا جائے گا اس کے ہاتھ کی کمائی کا, ظلم نہیں کیے جائیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے ہیں ہی نہیں. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. تو یہاں پر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جو جنت ہے وہ آپ کے غلط عقائد اور آپ کے اپنی افطراء اور اپنے خیالات کی بنیاد پر نہیں ملے گی, من گڑت عقائد کے اوپر نہیں ملے گی, بلکہ جنت کے لیے اپنے ہاتھ سے نیک اعمال کر کے لانے ہوں گے. کسبت کیا ہوتا ہے, کسب کیا ہوتا ہے, ہاتھ کی کمائی, اپنے ہاتھ سے سوری نیک امال کر کے لانے ہوں گے اپنے ہاتھ سے. بزرگوں کے بھی نیک امال کسی کے کام نہیں آئیں گے. تو اپنے ہاتھ سے, اپنے ہاتھ کی کمائی سے نیک امال کر کے لانے ہوں گے تاکہ جنت کے لیے کوالیفائی کر سکیں. اور پھر جنت میں داخلہ کیسے ملے گا. نیک امال بھی جو ہے نا ایمان کے ساتھ, وہ صرف کیا ہے, کوالیفیکیشن پوری کرنے کے لیے ہے. داخلہ کیسے ہے جنت میں, اللہ کی رحمت اور فضل سے ملے گا.
تو यहाँ पर अल्लाह सुब्हान ताला ने कानून और जजा और सजा के अहम निकात फिर से बता दिए हैं कि क्या है। नंबर 1, हर इंसान को वही मिलेगा जो उसने खुद कमाया है। वफ़ियत कुल्लु नफ्सिन मा कसबत, जैसे आपने पीछे पढ़ा था ना, लहा मा कसबत व अलैहा मा कसबत। और नंबर 2, इंसान को उतनी ही जजा मिलेगी जितना उसने नेक अमल किया। अल्लाह ताला नेक अमल में भी कमी नहीं करेंगे, नेक अमल में कमी नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला जुल्म करने वाले नहीं है। हाँ, अल्लाह ताला रहीम और करीम है, इसलिए नेक अमल में ज्यादती कर सकते हैं जितना भी वो चाहें, 10 गुना या 7 गुना या दाफन कसीरा। और दूसरी तरफ जो बुरा काम किया उसकी उतनी ही सजा मिलेगी जिसने जितना बुरा काम किया। वफ़ियत कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून, और बुरे काम की जजा में कोई कमी जाती नहीं की जाएगी। यानी अच्छे काम में तो जाती कर सकते हैं अल्लाह ताला, जजा ज्यादा दे दें, लेकिन बुरे काम की जजा उतनी ही मिलेगी, सजा उतनी ही मिलेगी जितना उसने बुरा किया। तो ये भी अल्लाह की रहमत है। और इस तरह भी जुल्म नहीं होगा कि किया किसी ने और भुगतेगा कोई। अपना अपना बोझ सब खुद ही को उठाएंगे। ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उखरा। ठीक है, तो ये सारा नकात अल्लाह ताला ने फिर से बता दिए हैं कि ये सब होने वाला है। फिर आगे क्या बताया जा रहा है कि जो कयामत के दिन सबको जमा करने वाला है ना, रब्बे कायनात, जो रोजे कयामत का मालिक है, मालिक यौमिद्दीन है, वो दुनिया में भी सबका मालिक है, ये ना भूल जाओ। और जजा और सजा सिर्फ कयामत पर मुनासिर नहीं है, यहाँ दुनिया में भी जिसको चाहे वो जिस तरीके से चाहे, जो चाहे वो उसके साथ कर सकता है। तो आप कह दीजिए कुल अल्लाहुम्मा, बहुत खूबसूरत दुआ है ये, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करके सभी को सिखाई जा रही है कि आप कह दीजिए अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह। अल्लाहुम्मा का जो वर्ड है ये सिर्फ अल्लाह सुब्हान ताला को मुखातिब करने के लिए इस्तेमाल होता है, और बहुत खूबसूरत वर्ड है, इसके मानी है ए अल्लाह, और बहुत सारी दुआओं के शुरू में आता है। यहाँ पढ़ते हैं बहुत सारी दुआएं, तो बहुत सारी खूबसूरत दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करके अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, आप बता दीजिए, कह दीजिए ए अल्लाह, मालिकुल मुल्क, मालिक, हाकिम, बादशाह, मुल्क की बादशाहत की, तू देता है, अल मुल्क का बादशाहत, मन तशाउ, जिसको तू चाहता है, व तंजिउ, और तू छीन लेता है, नजा से है, खींच लेता है, अल मुल्क का बादशाहत, मिम्मन तशाउ, जिससे तू चाहता है, व तो इज्जु मन तशाउ, जिसको तू इज्जत देता है जिसको तू चाहता है, व तो जिल्लु मन तशाउ, और तू जिल्लत देता है जिसको तू चाहता है, बेअदिकल खैर, और तेरे हाथ में है तमाम भलाई। तो सारी खूबसूरत दुआ है, बहुत ही जबरदस्त। अल्लाह ताला एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर कानून बयान फरमा रहे हैं, एक अहम तरीन कानून के सारी इज्जत, जिल्लत, हुकूमत, इख्तियार, इख्तिदार के आने जाने का जो मामला है वो सब किसके हाथ में है? अल्लाह सुब्हान ताला के हाथ में है। इख्तिदार का मिलना, इख्तिदार का छिन जाना मुकम्मल तौर पे अल्लाह ताला के हाथ में है। इज्जत का आना, इज्जत का चले जाना मुकम्मल तौर पे अल्लाह ताला के हाथ में है। तो अल्लाह ताला की जबरदस्त ताकत, कुदरत, इख्तिदार, बादशाहत का इजहार हो रहा है कि सारी चीजें ये अल्लाह सुब्हान ताला के हाथ में है। बिल्कुल उसी तरह जैसे दिन रात का आना जाना अल्लाह ताला के हाथ में है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सूरज का तुलू होना और गुरूब होना अल्लाह सुब्हान ताला के हाथ में है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यति व तुखरिजुल मय्यत मिनल हय्य, और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह रिस्क की कमी या जाती टोटल अल्लाह ताला के हाथ में है। तर्ज़ुक़ु मन तशाउ बिग़ैरि हिसाब, इसी तरह इज्जत और जिल्लत का आना जाना, बादशाहत और गदागरी का आना जाना, ये सब अल्लाह सुब्हान ताला के हाथ में, इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। तो अगरचे इस आयत का खिताब आम है, ये एक आम खिताब, उमूमी खिताब किया जा रहा है इस आयत में, लेकिन इसके शान नज़ूल में और रब्त मजमून के लिहाज से जो बात आती है वो ये है कि इसका खास खिताब मदीना और यहूद के मुनाफिकीन से है। और किस मौके पर इस आयत का नज़ूल हुआ? जंग खंदक के मौके पर। अब जंग खंदक जो सीरत में पढ़ चुके हैं उनको तो बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। बहरहाल जंग खंदक जो है वो सन 5 हिजरी में हुई थी। इसको जंग आज़ाब भी कहा जाता है। आज़ाब का मतलब है बहुत सारे ग्रोह,
تو جنگ احزاب میں ہوا یہ تھا کہ یہ جو تھے قریش مکہ، انہوں نے کئی عرب قبائل کے ساتھ مل کر، غطفان وغیرہ کے ساتھ 10,000 کا لشکر لے کے وہ مدینہ کے اطراف میں پہنچ گئے تھے۔ اور جب یہ خبر مسلمانوں کو ملی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر ایک لمبی چوڑی خندق کھودی تھی مدینہ کی انٹرنس کے اوپر۔ مدینہ میں 3 طرف لاوے کی چٹانیں ہیں، صرف ایک طرف انٹری کا راستہ تھا، تو وہاں پر یہ خندق کھودی گئی۔ سلمان فارسی نے مشورہ دیا تھا، جو فارس کے رہنے والے تھے، اور لمبی چوڑی خندق تھی، 1 میل لمبائی تھی اس کی، 10 فٹ چوڑی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر 10 آدمیوں کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا کام سونپا تھا، اور لمبی چوڑی اس لیے کھودی گئی تھی کہ دشمن اس کو عبور ہی نہ کر سکے۔ اور سوچیں وہاں اس زمانے میں کوئی کرینے وغیرہ نہیں تھی، بہت دشوار کام تھا، سخت سردی تھی اس وقت، اور بہت زیادہ کھانے پینے کی بھی کمی تھی صحابہ کرام علیہ السلام کے پاس۔ اور آپ نے پڑھا تھا سیرت کے اندر کہ اپنے پیٹوں کے اوپر پتھر باندھ کے صحابہ کام کر رہے تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی تو آپ نے اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، اور آپ خود بھی بنفس نفیس کھدائی کے کام میں موجود تھے۔ تو غزوہ خندق میں یہ ہوا تھا کہ کھدائی کے دوران جب خندق کھودی جا رہی تھی تو ایک موقع پر بہت سخت چٹان سامنے آ گئی، تو لوگ آپ سے ان کے پاس آئے، تو آپ نے خود بسم اللہ کر کے اس کے اوپر کدال ماری سخت چٹان کے اوپر۔ تو کیا ہوا کہ اس سے وہ چٹان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بربری ہو کے جھڑ گئی۔ تو اور ایک چٹان سے لوگوں نے ایک باقاعدہ طور پر ایک روشنی نکلتی ہوئی دیکھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی کنجیاں مل گئیں، اور اس وقت میں ان کے سرخ محل دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ضرب لگائی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ضرب لگائی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا دوسرا ٹکڑا کٹ گیا، آپ نے فرمایا کہ اللہ اکبر، مجھے فارس یعنی ایران دے دیا گیا۔ اور پھر آپ نے تیسری ضرب لگائی اور آپ نے ملک یمن کی فتح کی خبر، اور اس طرح پوری چٹان جو ہے وہ کٹ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، اور آپ کو کسی ٹائم بھی جو ہے وہ وہی آ سکتی تھی، تو اتنے مشکل موقع تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا دل جمانے کے لیے اور مسلمانوں کو ہمت و حوصلہ بڑھانے کے لیے یہ فتوحات کی پیشن گوئیاں کرتے، وہی نازل ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے کہ فتوحات ملنے والی ہیں، تو اس میں کوئی بڑی بات تو نہیں تھی۔ لیکن اس موقع پر یہود اور منافقین نے مسلمانوں پر طنز کیا، طنز و طعنے کرنے لگے کہ یہ دیکھو ان کو ذرا، ان کا حال، ان کے پاس کھانے کو ہے نہیں، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، اپنے بچاؤ کے لیے خندق کھود رہے ہیں، جان پر بنی ہوئی ہے، ہتھیار ہے نہیں، اور اتنا خوف ہے کہ رفع حاجت تک کے لیے نہیں جا پاتے، اور خواب کیسر و کسرا کے دیکھ رہے ہیں، اس کو فتح کرنے کے دیکھ رہے ہیں۔ تو ان کے اس طنز کا جواب بہت جامع طریقے سے اس خوبصورت دعا میں، اور بہت ہی جامع خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے دیا۔ اس آیت کا نزول ہوا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عزت، ذلت اور نظر لگ جائے گی، بادشاہت اور نظر لگ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عزت، ذلت اور بادشاہت اور گداگری سب کچھ جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو عزت دے، جس کو چاہے اس کو ذلت دے، یہ سب کچھ اس کے ٹوٹل ہاتھ میں ہے۔ تو اس میں کون سی حیرت کی بات ہے کہ جو آج آپ کے پاس آپ ان کو سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے محکوم ہیں، کل آپ کے حاکم بن جائیں۔ کس کو پتا ہے کہ آج جو بادشاہ ہیں وہ کل کو گدھا بن جائیں، اور جو گدھا ہیں وہ ان کو بادشاہت مل جائے۔ تو بہت ہی خوبصورت طریقے سے، جامع طریقے سے ان کا ایک جواب دیا گیا کہ اس میں آپ کون سی طنز و طعنے کی بات ہے کہ آج آپ کو لگ رہا ہے کہ مسلمان محکوم ہیں، کل اللہ تعالیٰ ان کو روم و فارس کے بادشاہت دے دے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، ساری عزت، ذلت، بادشاہت جس سے چاہے دے دے، جس سے چاہے کھینچ لے، جس کو چاہے اونچا کر دے، جس کو چاہے نیچا کر دے۔ تم کس غلط فہمی میں مبتلا ہو؟ جب چاہے شان و شوکت چھین سکتا ہے، جب چاہے گدھا کو بادشاہ بنا سکتا ہے، جب چاہے کسی بادشاہ کا مقام و مرتبہ کم کر کے اس کو نیچا کر سکتا ہے۔ تو اصل تو مسئلہ ان کا تھا ہی ہے نا، کہ یہ یہود ہیں یا مشرکین ہیں، ان کا اصل مسئلہ تھا ہی ہے کہ یہ اپنی شان و شوکت کے غرور میں مبتلا تھے۔ تو ان کو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ جو منصب نبوت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں منتقل کر سکتا ہے نا، ایسا بھی تو ہوا ہے نا، تم کیوں بھول رہے ہو جو اس وقت تانے دے رہے ہو
यहूदी ताने दे रहे थे, यहूद और मुनाफिक। बताया जा रहा है कि तुम भूल गए कि वो अल्लाह ताला ही था जिसने तुम्हारी नाफरमानी और सरकशियों पर मनसब नबूवत बनी इसराइल से छीन के बनी इस्माइल में मुंतकिल कर दिया। नबी आखिरुज़्ज़मा बनी इसराइल के बजाय बनी इसराइल में मबूस कर दिए। तो उसके लिए ये रूम और फारिस की बादशाहत अरब के उम्मियों को देना कौन सा मुश्किल काम है? ये दुनियावी बादशाहतों की उसके नजदीक क्या हैसियत है? तो इस आयत के जरिए मुसलमानों को फतुहात की खुशखबरी दी गई। और आप देखें कि इतने मुश्किल हालात थे, उसमें इतनी जबरदस्त फतुहात और जो मनोअन पूरी हुई, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर तवक्कुल और भरोसा किया था। तो हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सबक है ना, कि जो मोमिन अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा करता है, मुश्किल से मुश्किल जो टाइम होता है उसमें घबराता नहीं है, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखता है, तो अल्लाह ताला उसको देते हैं, कामयाबी देते हैं। और मोमिन की यही जो चीज़ है ना, कि मुश्किल में सब्र और मिलने पर शुक्र, यही तो उसको मोमिन बनाती है ना। मोमिन जो ईमान की परवाज है वो इन्हीं दो परों से तो होती है, सब्र और शुक्र। तो बियदिकल खैर, और तेरे हाथ में सारी भलाई, इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। तो अल्लाह ताला के हाथ में है हर किस्म की भलाई, सारी भलाइयां, हर भलाई उसी की तरफ से मिलती है, और भलाई उसकी तरफ से मिलती है, बेयदिकल खैर। तो अब सवाल यह है, क्या जब इंसान को कोई शर पहुंचती है तो क्या वो भी अल्लाह ताला की तरफ से होती है? नहीं। कुरान के मुताबिक जो इंसान को शर पहुंचती है वो उसके अपने अमाल का नतीजा होती है। लेकिन हाँ, बाज वक़ात ये होता है कि शर जो हमें शर नजर आ रही होती है वो शर नहीं होती, उस शर में भी खैर छुपी हुई होती है। मसलन किसी का आप देखते हैं अचानक बहुत बड़ा कारोबार डूब जाता है, तो उसमें मसलहत हो सकती है ना, बहुत सारी मसलहतें हो सकती हैं। हो सकता है उसका कारोबार बहुत फैलता तो आगे जाके वो हराम कामों में पड़ जाता है। ये भी हो सकता है कि वो कारोबार में इतना मसरूफ हो गया हो कि अल्लाह की तरफ से उसका बिल्कुल ध्यान ही हट गया हो, तो उसको झटका दिया जाता है दौलत छीन कर कि अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो। दूसरी बात, तीसरी बात क्या हो सकती है कि आजमाइश होती है। आजमाइश तो होती है ना, हर काम में आजमाइश होती है, अल्लाह ताला देकर भी आजमाते हैं और लेकर भी आजमाते हैं। जैसे आपने सूरह अल बकरा में पढ़ा था, अल बकरा 216, व असा अन तुकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम। हो सकता है ना कि जिस चीज को तुम नापसंद करते हो वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और ये भी हो सकता है कि जिस चीज को तुम अपने लिए बेहतर समझते हो वो तुम्हारे लिए शर का बाइस हो। तो बात यही है कि उसी के हाथ में है। तो तिल मुल्क का में मन तशा वो तंजिल मुल्क का में मन तशा वो तो इज्जु मन तशा वो तो जिल्लु मन तशा बियदिकल खैर। तो क्या पता चला, इज्जत, जिल्लत, गदाई, बादशाहत और भलाइयां सारी, सब कुछ दुनिया और आखिरत में किसके हाथ में है? उसी के हाथ में। तो फिर किससे मांगनी चाहिए? उसी से मांगना चाहिए ना। लेकिन दुनिया में तो लोग पता नहीं किसको इज्जत देने वाला और किसको जिंदा देने वाला घबरा रहे होते हैं, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, फलाना हो जाएगा, इज्जत चली जाएगी। यहाँ क्या बताया जा रहा है? बहुत जरूरी बात बताई जा रही है। वह तो इज्जो मन तशा है, वह तो जिल्लो मन तशा है। जिसको वो चाहता है इज्जत देता है। और इस लिहाज से आप देखें तो जिसको वो इज्जत देता है, बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में सोचें, कैसी इज्जत दी और क्या थे वो। एक गुलाम थे, काले गुलाम, कैसी इज्जत दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल मैंने जन्नत में अपने आगे तुम्हारे कदमों की चाप सुनी है। क्या इज्जत थी, किस वजह से मिली? वजह सोचें। ईमान। अल्लाह किसको इज्जत देता है? अल्लाह के नजदीक क्राइटेरिया क्या है इज्जत देने का? सूरह हुजरात में आता है, अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला तुम में से कौन है? जो तकवे वाला सबसे ज्यादा है। तो अल्लाह उसको इज्जत देता है। इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। और अल्लाह के नजदीक क्राइटेरिया क्या है इज्जत देने का दुनिया और आखिरत में? हुआ अतकाकुम, हुआ अतकाकुम। और वो अला कुल्ली शैइन कदीर है, वो जिसको चाहे जब चाहे, जो अजीज को जलील और जलील को अजीज और बादशाह को गदा, और आज जो सुपर पावर्स हैं उनको नीचा दिखा सकता है, आज जो जवाल पजीर कर सकता है, आज जो बेनाम है उनको कल नामवर कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। हर कुछ उसके हाथ में है। सब कुछ उसी के हाथ में है।
तूलिजुल लैला फिल नहारी व तुखरिजुल नहारा फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित। वो दाखिल करता है रात को दिन के अंदर, और तू दाखिल करता है दिन को रात के अंदर। ये सब कुछ किस तरह होता है? यानी ये इज्जत का आना जाना, हुकूमत और इख्तिदार का उरूज और जवाल, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे दिन और रात की तब्दीली अल्लाह ताला कर देता है। दिन और रात की तब्दीली किसके हाथ में है? रात को दिन में दाखिल करना और दिन को रात में दाखिल करना अल्लाह के हाथ में है। सूरज का आना जाना, ये सब चीजें जिस तरह अल्लाह के हाथ में है, इसी तरह इज्जत और जिल्लत और बादशाहत और गद्दाई का आना जाना भी टोटली अल्लाह के हाथ में है। और फिर ये बात समझाई जा रही है कि ऐसा नहीं है कि जो चीज चली गई वो जाकर वापस नहीं आ सकती। जैसे दिन जाके वापस भी आता है रात आने के बाद, रात के बाद दिन आता है और दिन के बाद रात आती है, इसी तरह हर चीज को दुनिया में तगय्युर है, तगय्युर को शिकार है। इज्जत और जिल्लत भी आनी जानी शय है। तो इसलिए मुश्किल हालात में इंसान को घबराना नहीं चाहिए। दिन से रात भी निकलता है और रात से दिन भी होता है। हमेशा ना कभी रात रहती है और ना ही कभी हमेशा दिन रहता है। यानी एक मतलब तो इसका यही हुआ कि अल्लाह ताला की कुदरत है कि वो दिन की रोशनी से अंधेरा एकदम ले आते हैं और फिर अंधेरे से रोशन दिन निकाल देते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह उसकी कुदरत है, जिसको चाहता है वो इज्जत से उसको जलील और रसवा कर देता है, जिसको चाहता है उसकी इज्जत उठा के उसको कहीं से कहीं पहुंचा देता है, ऊपर कर देता है, आला मुकाम दे देता है। सब उसके हाथ में है। और दूसरा मानी जो है उसका, दिन और रात को गम और खुशी से तशबीह दी गई है। दिन और रात को गम और खुशी से तशबीह दी गई है कि गम के बाद खुशी और खुशी के बाद गम जरूर आता है। तुलिजुल लैला फिन नहार, रात के बाद खुशी दिन आता है, और वतुलिजुल नहारा फिल लैल, और फिर ऐसा भी होता है कि खुशी भी हमेशा नहीं रहती है, कभी गम भी आता है, ऐसा भी होता है ना। तो दोनों चीजें हैं, जिंदगी का ये सारा ऐसा ही निजाम चल रहा है कि कभी इंसान खुश होता है और कभी गम में होता है। आयशा काइंडली आप देखें, अगर म्यूट ऑल कर सकती हैं तो आप कर दें, आज बहुत ही डिस्टर्बेंस है, सॉरी टू से, बस मुझे बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रही है। तो बहरहाल तो तशबीह दी गई है रात और दिन से गम और खुशी को, कि गम के बाद खुशी और खुशी के बाद गम आता है। तो इसलिए इंसान को गम में ना बहुत परेशान और मायूस होना चाहिए, जैसा कि अक्सर होता है। अल्लाह ताला कुरान में भी कहते हैं ना कि जब इंसान को गम मिलता है तो यऊसुन कफूर हो जाता है, मायूस हो जाता है और नाशुक्री करने लगता है, और समझता है कि अब कभी परेशानी मेरी खत्म ही नहीं होगी, जबकि अल्लाह ताला उसको खत्म करते हैं, रात को दिन में दाखिल करते हैं। और इसी तरह फिर जब इंसान को खुशी मिलती है तो तब भी यह समझता है कि जैसे अब ये अच्छे दिन हमेशा रहेंगे। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, ऐसा कभी भी खुशी जा भी सकती है, और खुशी में भी इंसान को अल्लाह को याद रखना चाहिए। तो एक मोमिन का काम यह है कि वो गम और खुशी दोनों में अल्लाह सुब्हानहू तआला को याद रखे। और डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से आप इस बात को देखें कि तुलिजुल लैला फिन नहारी व तुलिजुन नहारा फिल लैल, तो मुसलमानों को देखें कि अल्लाह ताला ने कैसे उनकी गम को खुशी में बदला, कि ऐसा ही हुआ ना। सख्त तकालीफ थी ना, लैल थी जब मुसलमान मक्का में थे, सख्त तरीन उनको अजाब, उनको तकलीफें, और उनको सख्त हर तरीके से तंग किया जा रहा था। फिर क्या हुआ? बदर हुई, जलील हुए मुशरिकीन। और पीछे भी अल्लाह ताला ने ये मिसाल भी दी थी ना, कहा था ना, लक़द काना लकुम आयतुन फी फ़िअतैनि इल्तक़ता, कि तुम्हारे लिए निशानी है काफिरों कि कैसे अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद की। तो आज क्यों तुम ताने दे रहे हो उनको कि ख्वाब कैसर और किसरा को देख रहे हो? जो अल्लाह ये सब कुछ कर सकता है वो उनका हाथ में भी सारे इख्तिदार दे सकता है, और अल्लाह ताला ने ऐसा किया। तो जो रब दिन को रात और रात को दिन में तब्दील कर सकता है, वो किसी वक्त भी किसी बाइज्जत को नीचा और किसी कम इज्जत वाले को इज्जतदार बना सकता है। वतुखरिजुल हय्य मिनल मय्यति वतुखरिजुल मय्यत मिनल हय्य, और मजीद उसकी कुदरत का कमाल देखो कि वो निकालता है जिंदा को मुर्दा से और मुर्दा को जिंदा से। अब इसको कि मुर्दा को जिंदा से और जिंदा को मुर्दा से निकालता है, इसके दो मानी किए गए, हिस्सी तौर पर भी यानी जाहिरी तौर पर, और मानवी तौर पर भी। तो अल्लाह ताला की कुदरत का बुनियादी तौर पर बयान है कि जो अल्लाह ताला ये सब कर सकता है, तो वो इज्जत को जिल्लत और जिल्लत को इज्जत में, और गदाई को बादशाह और बादशाहत को गदाई में क्यों नहीं तब्दील कर सकता?
یہ بات کی جا رہی ہے. تو زندہ کو مردہ سے کیسے نکالتا ہے؟ تخرج الحی من المیت. جیسے دیکھیں نطفے سے انسان بنتا ہے, ابھی ظاہری معنی آپ کو بتا رہے ہیں. تو نطفہ جو ہوتا ہے وہ تو مردہ ہوتا ہے نا, اور اس سے زندہ انسان نکلتا ہے. اور اسی طرح پھر دیکھیں جیسے انڈے سے چوزا نکلتا ہے. زندہ کو مردہ سے آپ کو بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, انڈا جو ہوتا ہے مردہ ہوتا ہے, اس سے زندہ چوزا نکلتا ہے. اور اسی طرح جیسے بیج سے پودا نکلتا ہے, پودا لیونگ ہوتا ہے نا. اور دوسری طرف وَتُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ, اور وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے. سوری, تخرج الحی من المیت, ہاں زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. تو مردہ سے زندہ کو کیسے نکالتا ہے؟ مردہ سے زندہ کو کیسے نکالتا ہے؟ سوری, ہاں زندہ سے مردہ کو کیسے نکالتا ہے؟ سوری, یہ تو آپ لوگوں نے بیچ میں مائکس آن کر کر کے نا بالکل. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ, وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے. تو زندہ کو مردہ سے حصی طور پر کیسے نکالتا ہے؟ نطفے سے انسان کو, انڈے سے چوزے کو, اور بیج سے پودے کو نکالتا ہے. وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ, اور وہ نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے. تو مردہ کو زندہ سے کیسے نکالتا ہے؟ جیسے مرغی سے انڈا نکلتا ہے, تو مرغی زندہ ہوتی ہے اور انڈا مردہ ہوتا ہے. اور جیسے بعض اوقات ہیومن بینگس میں بھی اسٹل برتھس ہوتی ہیں, تو وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے. اور مانوی طور پر زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ سے کیسے نکالتے ہیں؟ مانوی طور پر یہاں پر زندہ اور مردہ سے مراد کفر اور ایمان کی زندگی لی گئی ہے. مانوی طور پر مفسرین نے زندہ اور مردہ سے مراد کفر اور ایمان کی زندگی لی ہے, کہ مردہ کون ہے؟ جو کافر ہے, اور زندہ کون ہے؟ جو مومن ہے. تو اس معنی کے لحاظ سے دیکھیں تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. کیسے؟ جیسے آزر جیسے بت پرست کے گھرانے میں, ایسی بت پرستی کے ماحول میں ابراہیم علیہ السلام جیسے زندہ کو ایمان والے کو پیدا کر دیا, تو نکالتا ہے نا. پھر اسی طرح مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے, جیسے نوح علیہ السلام جیسے مومن ایماندار شخص کے گھر میں ایک بیٹا ان کا جو تھا وہ کافر تھا, جو غرق ہو گیا تھا. تو بہرحال یہ مانوی طور پر زندگی اور موت سے مراد کیا ہے؟ ایمان کی زندگی, ایمان کا مل جانا. جس کو ایمان مل جائے وہ زندہ ہے, اور جس کے دل سے ایمان چلا جائے وہ مردہ ہے. روحانی طور پر روح مر جاتی ہے نا, اور جب روح زندہ نہ ہو تو پھر جسم بھی کا بھی عجیب حال ہوتا ہے. تو ایمان کی زندگی مراد ہے, اور یہ بات قرآن سے ثابت ہے. سورہ الانعام آیت نمبر 22 میں آتا ہے, اومن کان میتن, کیا بھلا وہ جو مردہ تھا, مردہ تھا یعنی کافر تھا, فاحییناہ, پھر ہم نے اس کو زندگی دے دی, ایمان کی زندگی دے دی. وجعلناہ لہ نورا یمشی فیہ الناس, تو اس کو اب ایک نور مل گیا ہے جس کے ذریعے وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے. تو اس آیت نے کیا ثابت کیا کہ زندہ کون ہے؟ جس کو کے پاس ایمان ہے, اور مردہ کون ہے؟ جس کے پاس ایمان نہیں ہے. تو ایمان زندگی بخشتا ہے. اور دوسری چیز جو زندگی بخشتی ہے انسان کو کیا ہے؟ وہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے, العلم. یہ انسان کو زندہ کرتا ہے, روح کو زندہ کرتا ہے, روح کو تقویت دیتا ہے, روح زندہ ہو جاتی ہے, روح پنپ جاتی ہے, طاقتور ہو جاتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہیں. اور وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب, اور جس کو تو چاہتا ہے بغیر حساب رزق دیتا ہے. جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے. یہ سب کام اللہ کی حکمت کے مطابق ہوتے ہیں, اور ان کا اللہ کی رضامندی اور اللہ کی خوشنودی سے کوئی تعلق نہیں. یہ سب رزق کا سسٹم ایک سیپریٹ سسٹم ہے, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات بہت زیادہ اللہ کے مقرب بندے مفلس ہوتے ہیں, اور بہت زیادہ نافرمانوں کو بہت کچھ ملا ہوا ہوتا ہے. تو وہ الگ الگ سسٹمز ہیں. تو خلاصہ ان دو آیات کا یہ ہے کہ عزت, ذلت, حکومت, اقتدار, زندگی, موت, رزق کی کمی بیشی سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. ہر چیز کے ظاہری اسباب اور باطنی اسباب سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. اور جو اللہ دن کو رات میں, رات کو دن میں داخل کر سکتا ہے, زندہ سے مردہ اور مردہ کو زندہ سے نکال سکتا ہے, وہ شہنشاہ کو گدا, حاکم کو محکوم, کمزور کو طاقتور کیوں نہیں بنا سکتا؟ اس میں حیرت کی کون سی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کچھ دینا چاہیں تو تمام جن و انس مل کر بھی اس کو روک نہیں سکتے.
اور اگر کچھ نہ دینا چاہیں تو تمام جن و انس مل کر اس کو دے بھی نہیں سکتے. آگے ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے. لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. نہیں بنائیں مومن کافروں کو اولیاء من دون المؤمنین مومنوں کے سوا. ومن یفعل اور جو کوئی کرے گا ذالک یہ یعنی کافروں کو اولیاء بنائے گا فلیسا تو نہیں من اللہ اللہ کی طرف سے فی شیء کسی چیز میں. بہت ضروری ٹاپک ہے جس کا سمجھنا بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے. اور کس طرح کے تعلقات غیر مسلموں سے رکھنا چاہیے وہ سب اس میں اس آیت کے ذریعے بتایا جائے گا جس کا جاننا ضروری ہے. اب دیکھیں یہ جو ہے نا اولیاء کا لفظ پہلے تو اس کو سمجھ لیں کہ اولیاء کون ہوتا ہے. دلی دوست کو کہتے ہیں. آگے بھی مزید اس کی ایکسپلینیشن بتاؤں گی آپ کو. دلی قلبی دوست جس سے آپ اپنے تمام راز شیئر کرتے ہیں جس کی بات مانتے ہیں جس کی سوچ اور فکر آپ پہ اثر انداز ہوتی ہے وہ دلی دوست ہوتا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ حکومت ذلت عزت رزق سب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو ان چیزوں کی وجہ سے کافروں کو اولیاء نہ بناؤ ان سے پروٹیکشن نہ مانگو ان کو سر پہ نہ چڑھاؤ کہ تمہیں عزت مل جائے گی تمہیں ذلت مل جائے گی حکومت مل جائے گا رزق مل جائے گا. یہی سب چیزوں کی وجہ سے تو انسان اولیاء بناتے ہیں نا جو غیر مسلم سے. تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. ان کے پیچھے ان کو دلی دوست نہ بناؤ اور جو کوئی ایسا کرے گا اس کو اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا. فلیس من اللہ فی شیء کے کیا مراد ہے؟ فلیس من اللہ فی شیء اللہ کی طرف سے وہ کسی چیز میں نہیں رہے گا یعنی اللہ سے اس کا کوئی واسطہ نہیں رہے گا. ظاہر ہے جو اللہ کے دشمنوں کو دوست بنائے گا دلی دوست تو وہ اللہ کا دوست کیسے رہ سکتا ہے؟ یا پھر اس کا معنی ہے کہ اس کا دین میں کچھ باقی نہیں رہے گا دین میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا. تو اب ایک اہم ٹاپک ہے یہ جس کا ہم سب کو جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ غیر مسلموں سے کس قسم کے تعلقات رکھنا چاہیے کیونکہ ہم سب کا واسطہ کہیں نہ کہیں سے پڑتا ہے. اور ہم میں سے بہت سے لوگ اس معاملے میں افراط و تفرید کا شکار ہیں. افراط و تفرید کیا ہوتی ہے؟ کمی بیشی. کوئی زیادہ کمی میں کا شکار ہے بات ہی نہیں کرتا کوئی جو ہے بہت ہی ان کے ساتھ دلی دوستی بنائی ہوئی ہے. تو یہ افراط و تفرید ہوتی ہے. اصل میں انسانی تعلقات جو ہوتے ہیں ان کے کچھ درجات ہوتے ہیں اور ان مومن کو ایک جو مومن ہوتا ہے اس کو ان درجات یا حدود کے اندر رہنا چاہیے تاکہ ایک سوسائٹی میں رہتے ہوئے آپس کے تعلقات خراب بھی نہ ہوں دین کی دعوت و تبلیغ کا کام بھی نہ رکے اور غیر مسلموں کے طریقے آپ پر اثر انداز بھی نہ ہو. تو اس آیت میں مومنوں کو انفرادی طور پر بھی خطاب کیا گیا ہے اور اجتماعی طور پر بھی. یعنی انفرادی طور پر کوئی مومن کسی کافر کو دلی دوست نہ بنائے. کسی کو کیا کہا گیا دیکھیں آیت کو. لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. انفرادی طور پر بھی نہ بنائے نہ کوئی مومنوں کی جماعت کافروں کی جماعت کو دلی دوست بنائے نہ مومنوں کی حکومت کافروں کی حکومت کو اولیاء بنائے. تو پھر کس قسم کی دوستی رکھنی ہے غیر مسلموں سے یا کافروں سے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں انسانی تعلقات کے درجات کو جاننا ضروری ہے. دیکھیں انسانی تعلقات کے 4 درجے ہوتے ہیں یعنی 4 قسم کے تعلقات ہوتے ہیں انسانی جو تعلقات ہوتے ہیں. نمبر 1 ہوتے ہیں معاملات. معاملات کیا ہوتے ہیں؟ باہمی تجارت لین دین بزنس پارٹنرشپ وغیرہ. یہ سب چیزیں غیر مسلم کافر سے کیے جا سکتے ہیں یعنی سیاسی اقتصادی تجارتی معاہدے کیے جا سکتے ہیں مل کے تجارت وغیرہ تھوڑی بہت ہو سکتا ہے سب کچھ معاملات کیے جا سکتے ہیں. دوسرا تعلق ہے مدارات کا. مدارات یعنی خاطر مدارات ظاہری خوش اخلاقی اچھا برتاؤ خاطرداری یہ سب بھی کی جا سکتی. کوئی کافر آپ کے گھر آ جائے تو آپ چائے پانی نہیں کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا. تو مدارات کا تعلق بھی ہو سکتا ہے کیونکہ مدارات کا تعلق رکھنا سب سے کیوں ضروری ہے ہر مذہب سے کیونکہ اس سے تبلیغ دین ہوتی ہے نا. مسلمانوں کا اخلاق پتہ چلتا ہے بد اخلاقی تھوڑی کرنی ہے. اخلاق تو سب کو دکھانا ہے تاکہ وہ موٹیویٹ ہوں اسلام کی طرف. تیسرا تعلق ہوتا ہے مواسات کہلاتا ہے. مواسات سین الف. مواسات کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ ہمدردی غم گزاری رحم دلی کا تعلق مشکل میں کام آنے کا تعلق. ٹھیک ہے ہمدردی غم گساری رحم دلی مشکل میں کام آنا.
تو یہ ساری چیزیں میں ہر کسی کے ساتھ ہونی چاہیے بغیر دین کی تفریق کے. خام و خواہ ظلم و زیادتی کسی کافر پر بھی ہو رہی ہے تو آپ کو اس کو روکنا چاہیے نا, انسانیت کے ناطے. کوئی بھوکا ہے تو کھانا بھی کھلانا چاہیے, کوئی مشکل میں ہے تو مدد بھی کرنا چاہیے, اور اس سے بھی لوگ اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں. تو ایک ہمیشہ ایک ٹپ یاد رکھیں کہ نفرت جو ہے وہ انسان سے نہیں کی جاتی, اس کے اعمال سے کی جاتی. تو انسان کی تو مدد کرنی ہے نا آپ نے. چوتھا تعلق ہے موالات کا, جو سمجھنا ہے ہمیں اور جس کو قائم رکھنے سے منع کیا جا رہا ہے. اولیاء اور موالات کا روٹ ایک ہی نا, ولی. موالات کا جو تعلق ہے یہ ولی سے ہے, جس سے لفظ اولیاء آیا ہے کہ اولیاء نہ بناؤ, مومنوں کے علاوہ کسی کو اولیاء نہ بناؤ. تو موالات کا تعلق ولی سے ہے. یہ جو لفظ ہے نا موالات, ولی سے ہے. اور موالات کے معنی ہے گہرا تعلق, قلبی تعلق, دلی تعلق, ولایت کا تعلق, جو صرف اہل ایمان سے جائز ہے, کافروں سے نہیں رکھا جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ ولی کون ہوتا ہے؟ ولی کے کیا معنی ہے؟ دوست, مددگار, سرپرست, مشکل میں جس کی طرف رجوع کیا جائے, حمایتی. ولی وہ دوست ہوتا ہے جس کی محبت دل میں گہری ہو, جس سے آپ اپنے سارے راز شیئر کرتے ہیں. ولی وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ فرصت کے اوقات میں خوشی کے معاملہ کیا جاتا ہے, جس سے مشکل کے وقت میں آپ مشورہ لیتے ہیں. ولی وہ ہوتا ہے جس کے طریقے آپ کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں, جس کی بات آپ سب سے زیادہ سنتے ہیں, سمجھ میں آتی ہے. سوچ کے دیکھیں نا, ولی کون ہوتا ہے جس کی بات آپ کو سب سے زیادہ سمجھ میں آتی ہے. فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی بات ہے, آپ کی بیسٹ فرینڈ آپ کے ساتھ ہوتی ہے شاپنگ کے اوپر, وہ آپ کو کہہ دے کہ یہ خرید لو, آپ خرید لیتے ہیں نا, کہتے ہیں ہاں یہ بالکل سنسیئرٹی میں کہہ رہی ہوگی, یہ میرے پر اچھا لگے گا میں لے لوں. تو یہ ہوتا ہے ولی قلبی, جس کے اوپر آپ کو ٹرسٹ ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے صحیح کرے گا. تو ایسی قلبی دوستی کہ جس کے نتیجے میں دو لوگوں کا نفع نقصان ایک ہو جائے, زندگی کا مقصد ایک ہو جائے, غمی خوشی ایک ہو جائے, راز ایک ہو جائیں, وہ کسی غیر مسلم سے نہیں رکھ سکتے آپ. یہ سارے کام جتنے میں نے آپ کو بتائے ہیں ایک مومن کے ساتھ کر سکتا ہے. سوچ کے دیکھیں نا, آپ کسی غیر مسلم سے کسی معاملے میں مشورہ لیں گے تو کیا وہ اسلام کے احکامات کے مطابق آپ کو مشورہ دے گا؟ نہیں دے گا نا, نہیں دے گا نا. صرف ایک چھوٹی سی بات سوچتے نا, کیسے دے گا جب اس کو اسلام کا پتہ ہی نہیں تھا آپ کو مشورہ, وہ تو غلط ہی مشورے دے گا نا. تو یہ جو تین تعلقات ہیں نا, معاملات, مدارات اور مواسات, یہ اہل کتاب کافروں سب سے رکھے جا سکتے ہیں. لیکن موالات کا تعلق, دلی تعلق, صرف اہل ایمان سے ہو سکتا ہے, کیونکہ غیر مسلم جو ہیں ان کا مذہب بھی مختلف ہے. اور پھر دیکھیں سب سے ضروری بات میں آپ کو بتاؤں, جو اللہ کو نہ مانے اس سے ایک مومن کا دلی تعلق کیسے بن سکتا ہے؟ ایک مومن جو اشد حب اللہ ہوتا ہے, اللہ کی محبت میں شدید ہوتا ہے, وہ ایک ایسے شخص سے دلی تعلق کیسے بنا سکتا ہے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے؟ بنا سکتا ہے؟ آپ بنا سکتے ہیں؟ سوچ کے دیکھیں. آپ کے دل میں اگر اللہ کی محبت شدید ہے تو کیا آپ ایسے کسی کو دوست, دلی دوست بنا سکتے ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے, کسی کو بھی شریک ٹھہرا رہا ہے؟ ایک مومن کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہوتا ہے نا, وہ کیسے ایسے انسان کو دلی دوست بنا سکتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کی محبت گہری ہو, اس کے دل میں ایسے شخص کی محبت گہری کیسے ہو سکتی ہے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے؟ تو اس لیے مومن اپنے تمام معاملات کی طرح دوستی میں بھی اللہ کی رضا کو مقدم رکھتا ہے. مومن کا دلی تعلق صرف مومن سے ہو سکتا ہے. جیسے ابو داؤد کی حدیث کا مفہوم ہے, جس نے اللہ کی خاطر محبت کی, جس نے اللہ کی خاطر بغض رکھا, اور جس نے اللہ کی خاطر کسی کو دیا اور اللہ کی خاطر روک لیا, تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. 4 چیزیں بتائی گئی, اللہ کی خاطر محبت, اللہ کی خاطر بغض. اور یاد رکھیں بغض وہی بات ہے کہ انسان سے نہیں ہوتا, اس کی عادات سے ہوتا ہے. اللہ کی خاطر دینا اور اللہ کی خاطر روکنا, اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. تو اب پھر سے کچھ پوائنٹس ایلابوریٹ کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے کہ کافروں سے دلی دوستی رکھنے کو منع کیا گیا ہے. تو نمبر 1 پوائنٹ تو یہ ہے کہ کافر کبھی بھی مومن کا خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتا. اس کو جب بھی موقع ملے گا وہ مومن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا, سورہ آل عمران 118 ہے, آل عمران 118, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم.
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے سوا کسی غیر مسلم کو اپنا رازدار دوست نہ بناؤ. کیوں؟ کیونکہ وہ تمہاری خرابی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے اور وہ تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ تم دکھ اور مصیبت میں پڑو. تو ذرا آج کل کے حالات سوچ کر دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ کیا چاہتے ہیں. چاہتے ہی ہیں کہ تم دکھ میں پڑو، مصیبت میں پڑے رہو، کبھی سکون ہی میں نہ رہو. اور سورہ الممتحنہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو میرے دشمن اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ. اللہ کے دشمن جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں ان کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، اولیاء نہ بناؤ. سورہ مائدہ 51 میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یہود اور نصارہ کو اولیاء نہ بناؤ، وہ دلی دوست نہ بناؤ، کیونکہ وہ تو ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں. اور وَمَن يَتَوَلَّاهُمْ، اور تم میں سے جو ان سے گہری دوستی کرے گا، منکم تم میں سے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو بے شک وہ انہی میں سے ہوگا. انہی میں سے کیوں ہوگا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو منع کر دیا کہ دلی دوست نہ بناؤ، تو پھر بھی بنائے گا تو انہی میں سے ہوگا. تو پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ترمذی کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کرے. آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے دوست کے دین پر. آپ سوچ کے دیکھیں نا، جو آپ کا گہرا دوست ہے اس کے باتیں آپ کے اوپر کتنا اثر کرتی ہیں. سب اپنی جگہ سوچ کے دیکھیں، بیسٹی کے بارے میں سوچیں کہ اس کی بات آپ کے اوپر کتنی اثر کرتی ہے. ہاں وہ کہہ رہی ہے تو صحیح کہہ رہی ہے، وہ میری سنسیئر ہے. مسلم کی اور بخاری کی حدیث ہے جو بہت غور طلب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک آدمی اور برے آدمی کی مثال ایسی ہے جیسے مشک رکھنے والا اور بھٹی جھونکنے والا. مشک رکھنے والا یعنی خوشبو بیچنے والا، پرفیومری. وہ کیسے ہے کہ تم اس کے پاس جاؤ گے تو یا تو وہ خوشبو دے دے گا، یا تم اس سے خرید لو گے، یا تم اس کی خوشبو سونگھ لو گے. یعنی کہیں نہ کہیں خوشبو تو لگی جائے گی اگر آپ پرفیوم والے کے پاس جائیں گے. اور بھٹی جھونکنے والا کیا ہوگا؟ یا تو تمہارے کپڑے وہ جلا دے گا، بھٹی کے کالک سے کپڑے جل جائیں گے، یا پھر کپڑے کالے ہو جائیں گے، یا کم از کم تم بھٹی کی بدبو سونگ تو ضرور لو گے. تو کیا پتا چل رہا ہے؟ ان دونوں حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر اس کے گہرے دوست کے طور طریقے، سوچ و فکر ضرور اثر انداز ہوتی ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا کئی دفعہ گہری دوستی ہوتی ہے نا، آپ بچوں میں ہوتی ہے، ینگ جنریشن میں ہوتی ہے، وہ ان کے ساتھ مل کر چرچ میں بھی چلے جاتے ہیں، جانا شروع ہو جاتے ہیں. اب ایسے بھی کرتے ہیں تو کیا ہو گیا اگر چلے گئے؟ ہوتا ہے، متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ، ذہن کنفیوز ہونا شروع ہوتا ہے اور دین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. یہ باتیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور رفتہ رفتہ جیسے لوگ دوسرے ممالک میں رہتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، صحبت کا اثر کیسے ہوتا ہے سوچ کے دیکھیں. آہستہ آہستہ وہ سارے انہی کے طور طریقے، اسٹائلز، حتیٰ کہ میں نے یہ تک بھی دیکھا ہے کہ وہ بالکل نیو ایئر کے اوپر وہ بوتل بھی وہ اسی طرح شیمپین جیسے کھولی جاتی ہے. میں خود دیکھ کے آئی ہوں، 3 سال رہی ہوں. اور جب ان کو پوچھا گیا کہ تو بہت غلط بات ہے، اسلام اس کو کنڈیم کرتا ہے، تو میں نے کہا یہ کون سی ہے، نان الکوہلک ہے. لیکن سارے طریقے ان کے اپنا لیتے ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے تو بگاڑ تو پیدا ہوتا ہے. اگر آپ کا دوست مومن نہیں ہے اور آپ نے اس سے گہری دوستی رکھی ہوئی ہے، ہر وقت کا آنا جانا، تو عمل بگڑے گا، دین کا نقصان ہونے کا امکان ہے. تو ایسا تعلق، ایسی حمایت، ایسی دوستی جہاں دین کا نقصان ہونے لگے تو نہیں رکھنی. آپ مثال کے طور پر یہ بھی دیکھیں کہ کبھی فار ایگزامپل آپ کے پاس 2-4 کوئی ہندو خواتین بیٹھے ہوں، نماز کا وقت ہو سکتا ہے آئے، تو ہو سکتا ہے، اور خاص طور پر چلے ہم تو پکے لوگ ہیں، بچوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں شرم آتی ہے. یہ بھی میں بھگت چکی ہوں کہ یورپ میں میرے بچے کے 2 نمازیں اسکول میں آتی تھی، ظہر اثر. تو میں جب بھی پوچھوں وہ ماما شرم آتی ہے ان کے سامنے نماز پڑھتے ہیں. تو خیر میں نے تو اس کا تدارک کر لیا کہ ان کی ٹیچر سے جا کے کہہ دیا کہ ان کو الگ روم میں نماز پڑھائی جائے. لیکن ایسا ہوتا ہے نا، آپ سوچ کے دیکھیں جنرلی بچے کہتے ہیں شرم آتی ہے ہمیں ان کے ساتھ سامنے نماز پڑھتے ہیں. تو یہ سارے کیا ہے، اثر انداز ہوتی ہے صحبت، ہر حال میں ہوتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے سب سے بڑا نقصان آپ دیکھیں،
کہ آپ نے اگر ان کے طور طریقے اپنا لیے وہاں پر رہتے ہوئے، بالکل انہی میں مکس اپ ہو گئے، تو اب آپ کا تو نقصان ہے ہی ہے کہ آپ نے اپنے دین کے طریقے چھوڑ دیے، آپ نے دین میں کمی، آپ کے دین میں نقص آ گیا، لیکن ان کا بھی نقصان ہے۔ ان کا نقصان کیسے؟ کہ بجائے اس کے کہ آپ ان کو تبلیغ دین کریں، آپ نے انہی کے طریقے اپنا لیے۔ پھر اسی طرح ایک اور بہت بڑا نقصان ہوتا ہے کہ کوئی غیر مسلم جو ہے وہ آپ سے کوئی بھی ایسی بات کر سکتا ہے آپ کے دین کے بارے میں، آپ کے نبی کے بارے میں، جس سے وہ آپ کے ذہن کو الجھا سکتا ہے، اور جو ان کا بہت بڑا حربہ ہے، ذہن میں کنفیوژن پیدا کر سکتا ہے، ذہن الجھ سکتا ہے۔ تو اس طرح کے لوگوں سے دلی دوستی رکھی جائے تو کسی وقت بھی، ہر کسی کا دین اتنا پرفیکٹ نہیں ہوتا، اور نہ ہی دین کے بارے میں پڑھا ہوا ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی پکا ہو، تو یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کوئی یہ کرے گا نا، میں نے سیدھا سیدھا تم کو منع کر دیا نا کہ لا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ، تو اب اگر پھر بھی تم کرو گے، تمہیں بات سمجھ میں نہیں آئی، تو فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو اس کا اللہ کی طرف کچھ بھی نہیں رہے گا، اللہ کی طرف کچھ نہیں رہے گا، یعنی اس کے دین میں بگاڑ آ جائے گا، اللہ سے اس کی دوستی ختم ہو جائے گی نا، اللہ اس کے دوست نہیں رہیں گے نا، ظاہر ہے اللہ کس کے دوست ہیں؟ اللہ ولی الذین آمنوا، تو ایمان والے جو سچے ایمان والے ہیں، جو دوستی بھی ان کی اللہ کے حکم کے مطابق ہوتی ہے، ان کے دوست رہتے ہیں۔ تو جب اللہ کے حکم آپ مان ہی نہیں رہے ہیں، دلی دوست بنا لیں، دین میں بگاڑ پیدا کر لیں، ان کے طریقے پر آ جائیں بجائے اس کے ان کو اپنے طریقوں پر لائیں، تو پھر کیا ہے؟ دین کا کچھ باقی نہیں رہے گا، بہت فتنہ اور فساد ہوگا نا دین میں۔ تو ایسا تعلق جس سے دین کا نقصان ہو وہ رکھنا منع ہے، بس یاد رکھیں، دین سے دین کا نقصان جہاں پر ہو رہا ہو وہ رکھنا منع ہے۔ جیسے سورہ الانفال میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الانفال 73 ہے، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، جو کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، اگر تم ان کو اولیاء بناؤ گے تو بہت بڑا فتنہ اور فساد زمین پر پھیلے گا۔ تو بہرحال اس آیت کے معنی کو اچھی طرح سے سمجھنا بہت ضروری ہے، آپ کو پتہ ہے ریزن سالڈ ہیں اس کی، اور آگے ایک ایکسیپشن بتائی جا رہی ہے کہ ان سے دوستی کس قسم کی اور کب رکھی جا سکتی ہے غیر مسلم سے، اللہ مگر ان یہ کہ تب تکو تم بچو، منہم ان سے تقا بچنا، یعنی اگر کوئی مجبوری ہے کہ آپ غیر ملک میں رہ رہے ہیں، کافروں کے ملک میں رہ رہے ہیں، اور آپ اگر ان سے ظاہری دوستی نہیں رکھیں گے تو ان کی طرف سے عزت، آبرو، جان و مال کو خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں اضطراری مجبوری کے حالات میں ان کے ساتھ ظاہری تعلقات رکھے جا سکتے ہیں، یہی مدارات وغیرہ کے تھوڑا بہت ملنا جلنا یہ سب رکھ سکتے ہیں کہ ان کو یہ نہ پتہ چلے کہ آپ نے ان کو بالکل بائیکاٹ کیا ہوا ہے، تاکہ وہ آپ کو تکلیف نہ پہنچائیں، آپ کے ساتھ آپ کی جان، عزت اور آبرو کو نقصان نہ پہنچائے، لیکن یہ صرف اس وقت اجازت ہے جب ٹھوس دلائل موجود ہوں کہ واقعی ان میں سے کسی چیز میں سے آپ کو خطرہ ہے، صرف وہم کی بنیاد پر نہیں۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ایمانداری سے اہل ایمان نے خود جج کرنی ہے کہ مجھے کس چیز کا خطرہ ہے اور کس حد تک مجھے دوستی رکھنی ہے۔ پھر اس رخصت میں دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کافروں سے ظاہری طور پر تعلق نہ رکھنے کی وجہ سے تمام مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے تو ظاہری تعلقات رکھا جا سکتا ہے، جیسے سفارتی تعلقات۔ اگر سفارتی تعلقات آپ غیر ملکوں سے نہ رکھیں تو تمام مسلمانوں کو نقصان ہو سکتا ہے نا، تو اس لیے جہاں تمام مسلمانوں کو نقصان ہو رہا ہو تو سفارتی تعلقات رکھے جا سکتے ہیں، ظاہری ہوتے ہیں۔ نمبر 3، اگر تمام مسلمانوں کو اجتماعی طور پر کفار کی دوستی سے نقصان ہو رہا ہے اور صرف ایک شخص کو، فرد واحد کو فائدہ ہو رہا ہے، یا 2-3 لوگوں کو ان کی دوستی سے فائدہ ہو رہا ہے، ہیڈ آف اسٹیٹ کو صرف فائدہ ہو رہا ہے، تو پھر ایسی دوستی نہیں رکھی جا سکتی۔ تو یہ وہ سارے پوائنٹ ہیں، وہ چیزیں ہیں جس کا فیصلہ مومن کی ثوابدید پر چھوڑا گیا ہے۔ مومن کو ان تمام سوالوں کا جواب ایمانداری سے دل میں سوچنا چاہیے، پھر اس کے مطابق رخصت پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی لیے اس رخصت اور اجازت اور لچک کو دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے تم کو اپنی ذات سے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور لوٹنا تو اللہ ہی کی طرف، یعنی تمہیں ان تمام باتوں کا جواب
دوستی کس قسم کی رکھنی ہے, کس سے رکھنی ہے, کب رکھنی ہے, اللہ سے ڈرتے ہوئے سوچنا چاہیے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, جس کے پاس تمہیں لوٹ کر جانا ہے, اور وہ اللہ ہے جو تمہارے دلوں کے حالات, خیالات, نیتوں کو اچھی طرح جانتا ہے. اور وہ اللہ ہے جو اس بات پر بھی قادر ہے کہ اگر تم کافروں سے نہ ڈرو بلکہ اللہ ہی کے ڈر کو مقدم رکھو تو وہ تم کو ان کے شر سے بھی بچا لے گا. یعنی رخصت پر بھی عمل نہ کرو کہ خواہ ان کو دوست بناؤ کہ ہمیں نقصان پہنچے گا. اللہ پر بھروسہ رکھو تو وہ شر سے بچانے پر پوری قدرت رکھتا ہے, دوسری راہیں تمہارے لیے پیدا کر سکتا ہے. تو اس بات کو آپ دیکھیں نا, جیسے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اکثر غیر ممالک میں لوگ جو مسلمان ہیں وہ بالکل انہی کے جیسے بن کر کیوں رہتے ہیں, انہی کا سا حال ہو لیا, بالکل کئی دفعہ آپ پہچان نہیں پاتے. میرے ساتھ بھی کئی دفعہ ہو چکا ہے کہ آپ سمجھے فارنر ہے, ہم اردو میں بات کریں, اس نے اردو میں بات کرنا شروع کر دی. تو وہ کیوں بناتے ہیں, ان کا موقف یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یہاں پر ہمارا سروائیول نہیں ہے, گزارا نہیں ہے. تو اسی لیے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. خلاصہ کیا ہے کہ مومن کی دلی دوستی, رازدانہ دوستی, قلبی دوستی کافر سے نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ اسلام نور ہدایت ہے اور کفر ظلمات ہے, اندھیرا ہے, اور کافر اس کی طرف لے جا سکتا ہے, لے جا سکتا ہے نا. اور ہاں ایک کلچرڈ وے میں ایک طریقے سے بات چیت کی جا سکتی ہے, خاطر مدارات کسی حد تک کی جا سکتی ہے, دلی دوستی نہیں رکھی جا سکتی. کیونکہ جو اللہ کو چاہنے والا ہے, جس کے دل میں اللہ موجود ہے, ایک واحد اللہ کی محبت ہے, وہ کسی اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے کو دلی دوست نہیں بنا سکتا. ٹھیک ہے. اور استثنائی صورت یہ بتائے گی کہ مجبوری میں صرف ظاہری تعلقات دوستانہ رکھ سکتے ہیں ان کے شر سے بچنے کے لیے, وہ بھی صرف اس حد تک کہ آپ کی عبادات اور نیک اعمال میں رکھنا نہ پڑے. اور ظاہری تعلق سے مراد یہ نہیں کہ آپ ان سے جھوٹ بولیں گے کہ ہم دلی دوست ہیں تمہارے اور دلی دوست نہ ہو, نہیں, جھوٹ نہیں بولنا کسی حال میں بھی, بس ایک ظاہری تعلق کسی حد تک ملنے جلنے کا وہ رکھنا ہے. اور آپ کی حیات طیبہ سے ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں. اہل مکہ نے آپ کو اور اہل اسلام کو سخت تکلیفیں دی. شعب بن ابی طالب میں 3 سال کا محاصرہ تھا, لیکن جب ان کے اوپر قحط پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غلہ بھیجا تھا کافروں کو. پھر اسی طرح حضرت عمر کے دور میں غیر مسلموں کے وظائف مقرر کیے گئے تھے. تو اسلام جو ہمارا دین ہے وہ ہمدردی, رحم دلی اور غم گساری کا حکم دیتا ہے, اور مگر دلی دوستی کافروں سے رکھنے کو بہرحال منع کرتا ہے. اور یہ آیت جو ہے عزت, ذلت, حکومت, اقتدار کے آنے جانے کی جو بات ہے اس کے بعد آئی ہے. تو کیوں اس کے بعد آئی ہے؟ کہ اس لیے کہ اگر کفار اور اہل کتاب سے آپ زیادہ تر تعلقات کس وجہ سے رکھتے ہیں, سوچ کے دیکھیں نا. سفارتی تعلقات رکھے جائیں یا انڈیویجولی وہاں پر کوئی موجود ہے, جاب واب کر رہا ہے, انہی چیزوں کے لیے رکھے جاتے ہیں, عہدہ, نوکری, حکومت, رزق, یہ سب. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے بڑا ڈرایا بات میں کہ ڈرو, ان چیزوں کے پیچھے ان کو اولیاء نہ بناؤ. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ. تو ایک جملے میں اگر آپ خلاصہ دیکھیں تو یہ ہے کہ وہاں تک ظاہری تعلق رکھا جا سکتا ہے جہاں دین کا نقصان نہ ہو رہا ہو. اس آیت کے بہت غلط معنی لیے جاتے ہیں کہ اسلام دوستی سے منع کرتا ہے, ایسا نہیں ہے. اب آپ کو امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو ایسی بات وہ لوگ کرتے ہیں جن کو پوری بات معلوم ہی نہیں ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے میں نے آپ کو مواسات اور مدارات کے مثالیں بتا دی. تو دلی دوستی منع ہے اور اس کی ٹھوس وجوہات ہیں. پھر فرمایا قل ان تخفوا, اگر تم چھپاؤ گے جو معافی صدورکم, جو تمہارے دلوں میں, اور تبدوہ, یا تم ظاہر کرو گے اس سے, یعلم اللہ, تو وہ جانتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ, وہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر. اب کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے تو منع کر دیا کہ آپ نے نہیں رکھنی. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں, اگر تمہارے دلوں میں کفر کی یا کفار کی محبت موجود ہے, غیر مسلم سے تم دلی تعلق رکھتے ہو لیکن تم اس کو ظاہر نہیں کرتے, بظاہر کہتے ہو کہ نہیں نہیں ہمارا تو نہیں ہے, تو اللہ سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. وہ تو دل, خیال, نیت سب کچھ جانتا ہے. زمین آسمان کی ہر شے کا, ذرے ذرے کا اس کو علم ہے. تو بہتر یہ ہے کہ جو حدود اس نے متعین کی ہیں ان کے اندر رہو, ورنہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. چاہے تو تمہیں دنیا میں ذلیل اور رسوا کر دے. جس عزت کی خاطر تم کافروں سے دوستیاں بنا کے رکھو, دلی دوستی بنا کے رکھو, اسی عزت کو وہ 1 منٹ میں اتار کے تار تار کر سکتا ہے. اور پھر آخرت کا عذاب الگ ہے. آخرت کا عذاب کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگے ایک اور خبردار کیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ جیسے احکامات دے رہے ہیں اس پہ عمل کیا جائے. ورنہ یاد رکھو یوم تجدو جس دن پائے گا کل نفس ہر نفس ما عملت جو اس نے عمل کیا من خیرن نیکی میں سے محدرہ حاضر کیا ہوا وما عملت من سوئن اور جو کچھ کیا اس نے برائی میں سے وہ بھی حاضر کیا ہوا پائے گا. تو یہ آیت بھی پچھلی آیت سے جڑی ہوئی ہے کہ یہ یاد رکھو کہ یوم آخرت اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. تو جو بھی اللہ تعالیٰ احکامات دے رہے ہیں اس کے مطابق عمل کرو. یوم آخرت کا ذکر ہے کہ یوم تجدو جس دن ہر نفس کو اپنے عمل جتنے بھی اس نے کیے ہیں وہ سامنے موجود پائے گا. ما عملت من خیر محدرہ جو بلائی میں سے کیے وہ بھی سامنے ہوں گے, جو برائی میں سے کیے وہ بھی سامنے ہوں گے. کیسے سامنے ہوں گے؟ اعمال نامہ جب انسان کو ملے گا تو اس کو حیران رہ جائے گا نا دیکھ کے کہ یہ کیا ہے, اس میں تو ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی بڑی سے بڑی نیکی ما عملت من خیر محدرہ موجود ہے اور بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا برا عمل بھی موجود ہے. جیسے سورہ القیامہ میں آتا ہے, آیت نمبر 13 ہے سورہ القیامہ کی, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے یونبئ الانسان یومئذ بما قدمت واخر. اس دن انسان کو آگاہ کر دیا جائے گا ہر انسان کو جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا. یعنی ہر انسان کو بتایا جائے گا, دکھایا جائے گا, اعمال نامہ اس کے سامنے رکھا جائے گا. وصوف و نشرت جو اس نے آگے بھیجا یعنی اپنی زندگی میں جو اس نے نیک عمل کیے تھے وہ اس کو دکھائے جائیں گے. اور اخر کیا ہے؟ جو پیچھے چھوڑ کے آیا, یعنی جو نیک عمل اس نے آگے بھیجے اور محفوظ ہیں اور وہ بھی اس کو دکھا دیے جائیں گے, اور کون سے ضائع ہو گئے اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی دکھا دیے جائیں گے. ٹھیک ہے, بما قدمت واخر. اور جو کوئی ایک کھجور پہاڑ بن چکی ہوگی وہ بھی اس کو نظر آ جائے گا اخلاص کی وجہ سے, اور جو بہت کچھ کیا کرایا ریاکاری کی وجہ سے ضائع ہو گیا تو وہ بھی دکھا دیا جائے گا. اب وہ وہیں پر جا کے پتہ چلے گا نا. ہاں دیکھیں قدمہ بھی وہیں جا کے پتہ چلے گا, جو چھوڑ کے آئے وہ بھی وہیں جا کے پتہ چلے گا. پھر اس میں ایک اور بھی بات ہے کہ قدمہ کس کو کہتے ہیں؟ جو زندگی میں انسان نے عمل کر کے آگے بھیج دیے. اور اخرہ کیا ہے؟ جو پیچھے چھوڑ آیا. ہاں پیچھے چھوڑ آیا اور وہ جمع ہوتے رہے اس کے کھاتے میں. یعنی آپ نے کوئی نیک کام کیا اور اس کے بعد وہ لوگ اس کے اوپر عمل کرتے رہے تو آپ کے اعمال نامے میں ایڈ آن ہوتے رہے. اب آپ کو ابھی تو نہیں پتا, قیامت کے دن جب دکھایا جائے گا تب پتا چلے گا کہ کتنی زیادہ نیکیاں ایڈ ہو گئی. کیونکہ میں نے تو قرآن پڑھایا تھا فلاں فلاں کو, میں تو پڑھا تھا, میں نے تو فلاں نیکی کا جاریہ کا کام کیا تھا, وہ پہنچتا رہا مجھے. تو یہ جو ہے نا اعمال نامہ ایک طرح سے انسان کے لیے شدید سرپرائزنگ ہوگا. یونبئ الانسان یومئذ بما قدم واخر. تو اور جو اس نے برا کام کیا وہ بھی سامنے موجود پائے گا. وما عملت من سوء وہ بھی سامنے لایا جائے گا. سامنے لایا جائے گا یعنی سب کے سامنے بھی کھولا جا سکتا ہے بھرے مجمع میں. لیکن مومن کی برائی پتہ ایسا چلتا ہے کہ سامنے نہیں لائی جائے گی, سب کے بیچ میں نہیں کھولی جائے گی. دلیل کیا ہے؟ وہ حدیث ہے کہ جو اللہ تعالیٰ مومن کو تنہائی میں بلائے گا اور اس سے کہے گا کہ تم نے یہ کیا تھا یہ کیا تھا, وہ سب قبول کرے گا تو تنہائی میں بلائے گا نا. لیکن کافر اور مجرموں کے سارے اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے اور لوگوں کے سامنے بھی کھولے جا سکتے ہیں. جیسے سورہ کہف میں آتا ہے, آیت نمبر 49 ہے سورہ کہف کی, کہ وَوُضِعَ الْکِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِینَ مُشْفِقِینَ مِمَّا فِیہِ. اور جب کتاب سامنے رکھ دی جائے گی نامہ اعمال, اور ڈر رہے ہوں گے مجرم اس سے جو اس میں لکھا ہوا ہوگا, گناہ گار اور مجرم, کیونکہ ان کو تو پتہ ہے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں, خوف زدہ ہو رہے ہوں گے اور کیا کہہ رہے ہوں گے, یا ویلنا ما لی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. وہ کہہ رہے ہوں گے کیسی کتاب ہے یہ کہ اس میں ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل اور بڑے سے بڑا عمل جو ہے وہ کچھ بھی اس نے نہیں چھوڑا, گن گن کر لکھا ہوا ہے, اور وہ سب کچھ موجود پائیں گے جو بھی انہوں نے دنیا میں کیا تھا. تو اس روز جس کو اعمال نامہ خوش نصیبوں کو دائیں ہاتھ میں مل گیا جن کی نیکیاں ضائع ہوئیں تو وہ تو خوشی خوشی سب کو دکھائے گا. جیسے سورہ حقہ میں آتا ہے 19 میں, حقہ 19, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِیَهْ. دیکھو دیکھو مجھے تو اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں مل گیا, اللہم اجعلنا منہم. اور جس بد نصیب کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملا وہ چاہے گا یود
تودو لو ان بینہا و بینہ امدم بعیدا، وہ چاہے گا کہ کاش یہ اعمال نامے اور میرے درمیان بہت ہی دور کا فاصلہ ہوتا، کاش میں دوبارہ اٹھایا ہی نہ جاتا، چاہے گا کاش میرے اعمال نامے سے برے اعمال کسی طرح سے دور ہو جائیں، مٹ جائے، کاش میں نے برے اعمال کیے ہی نہ ہوتے۔ تو یہ جو بات ہے نا کہ وہ چاہے گا، حسرت کرے گا کہ اس کے اعمال نامے کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا، تو اس حسرت سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ آج سے تہیہ کر لیں کہ برے اعمال سے دور رہنا ہے، تہیہ پکا، کمٹمنٹ، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، ریاکاری سے بچنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ اور آج کل تو اور بھی بہت سے برے اعمال فتنے معاشرے میں رائج ہیں جن سے بچنے کی ضرورت ہے، تو اپنی اپنی لسٹ سب بنا لیں کہ میں نے اس چیز سے بچنا ہے۔ کیونکہ دیکھیں اس دن تو پھر صرف حسرت ہی ہو سکتی نا، حسرت ہے، صرف چاہت ہے، ہو کچھ بھی نہیں سکے گا، کیونکہ اس دن تو کچھ بھی کام نہیں آنے والا، نہ رشتہ داری، نہ گہری دوستی، نہ سفارش، نہ فدیہ۔ اسی لیے دوبارہ یہ آیت آئی ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اور اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے تم کو اپنی ذات سے، وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ بہت شفقت کرنے والا ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ تو یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیونکہ بہت شفقت کرنے والا ہے اپنے بندوں پر، بہت مہربان ہے، اب 70 ماہ سے زیادہ چاہنے والا ہے، اسی لیے تو ڈراتا ہے۔ اس انتہائی محبت ہے اس کی انسان کے ساتھ کہ وہ اس کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے کہ مجھ سے ڈرتے ہوئے گناہ کے کام چھوڑ دو، محبت ہے نا اس کی، رؤوف بالعباد ہے، اس لیے ڈراتا ہے کہ ڈرو اور گناہوں سے بچ جائے اور کوئی بھی جہنم میں نہ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔